اچھا لاسٹ ٹائم نا ہم نے اچھا ابھی آپ لوگوں نے نا ان چیزوں پہ کنفیوز نہیں ہونا. یہ ساری چیزیں یہ انشاءاللہ ہم بڑی تفصیل سے ان کو اینڈ پہ ہم نے دوبارہ پڑھنا ہے، کیونکہ جو پروفیشنل جب بھی آپ کام کریں گے نا تو آپ کو بزنس مینیجر اور اس کے سارے ٹولز کا نا پتہ ہونا چاہیے. یہ ابھی ہم صرف ایڈز مینیجر پہ ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ کا کام ایڈز مینیجر پہ ہونا ہے. اور ایڈز مینیجر یوں کہہ لیں کہ بزنس مینیجر نا ایک فیس بک نے اوور آل امبریلا دی ہے جس کے انڈر بہت سارے ٹولز ہیں، جس کے اندر ایڈز مینیجر بھی ہے. اور ایڈز مینیجر کا کام ڈیڈیکیٹڈ وہ ایڈز مینیجر اس کام کے لیے ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹس جتنی بھی کرتے ہیں فیس بک انسٹاگرام پہ وہ تھرو ایڈز مینیجر آپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو ایڈز مینیجر کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. صرف ہم ایڈز مینیجر کو مکمل کریں گے تو اس کے بعد ہم باقی چیزوں کی طرف موو کریں گے. ہم نے اوبیسلی آڈینسز کو بھی پڑھنا ہے، ہم نے باقی ڈیٹا سورسز کو بھی پڑھنا ہے، ایونٹس مینیجر کو بھی پڑھنا ہے، اور اوور آل بزنس مینیجر کو ہم ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم صرف ایڈز مینیجر کو دیکھ رہے ہیں. اور ایڈز مینیجر میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ جب بھی فیس بک /ایڈز مینیجر لکھیں گے یہ والا لنک تو آپ کے پاس ایڈز مینیجر اوپن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، خیر یہاں پہ ہمارے پاس اوپن ہے. ہم یہ اوپر ایک گرین بٹن ہے ہمارے پاس، یہاں سے ہم کمپین کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل بگنر ہیں اس لیے ڈائریکٹ ہم نے کمپین ہی کریٹ کرنی ہے. ابھی ہم نے پرانی کوئی کمپین تو نہیں اوبیسلی اس کو چیک کرنا. اب بالکل نئے سرے سے کام کر رہے ہیں نا، تو کسی نئے برانڈ کے لیے نئی کمپین آپ نے بنانی ہے. آپ نے کریٹ پہ گئے، یہاں پہ آپ کو کمپین آبجیکٹیوز ملے. میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا اویئرنیس، کنسیڈریشن اور کنورژن. تو یہ آپ کے پاس جب اویئرنیس کے اندر دو چیزیں ہیں، کنسیڈریشن کے اندر کچھ آگے آبجیکٹیوز فردر سب آبجیکٹیوز آپ کے آ رہے ہیں، اور کنورژنس ہیں. اچھا سب سے پہلے نا ہم ابھی بنائیں گے میسیج کی کمپین. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک رینڈم میسیج کی کمپین ہم بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم میسیج کی کمپین بنا رہے ہیں. ہم نے میسیج سلیکٹ کر لیا اس کا آبجیکٹیو، اور یہاں پہ کمپین لیول پہ صرف آبجیکٹیو ہی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں آپ کو یہ بتا رہا ہے کمپین کے انڈر اس نے کیا کہا ہے، انکلیوڈس دی کمپین آبجیکٹیو اینڈ بجٹ آپٹیمائزیشن. اب یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے بجٹ آپٹیمائزیشن، وہ آئے گی آگے، وہ بھی کمپین کے انڈر ہی ہوتی ہے. تو بجٹ آپ کمپین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایڈ سیٹ کا بھی. اب اس بات پہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، ابھی ہم اس کو بہت تفصیل سے ہم نے دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس کمپین میں میجر جو ہے نا وہ صرف کمپین آبجیکٹیو ہے جو صرف کمپین سے ہونا ہوتا ہے. باقی آگے بجٹ آپٹیمائزیشن یہ فردر اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو وہ دیکھ لیں گے. ہم اس کا نام مثال کے طور پہ اس کا نام دے دیتے ہیں اچھا ہم نے اس کا نام دے دیا جی ٹیکریفائی ٹیسٹ میسیج ہم کمپین بنا رہے ہیں. اور 9 اکتوبر بس 1 منٹ مجھے دیجیے گا جی. السلام علیکم. جی عثمان بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی میری نا ایک کلاس چل رہی ہے. میں انشاءاللہ آپ کو آفٹر کلاس، میں ویسے آفس میں ہی ہوں تو میں آفٹر کلاس انشاءاللہ آپ کو بھجواتا ہوں. ٹھیک ہے جی اوکے میرے بھائی، اللہ حافظ. اچھا اب ہم نے خیر ابھی ایڈ سیٹ اور ایڈ کا آگے نام آپ نے اسی لحاظ سے دینا ہوتا ہے جو آپ اس میں سیٹنگز رکھیں گے. ٹھیک ہے، ابھی کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ابھی نام کی سمجھ نہیں آئے گی. تو آپ جب یہ مکمل کر لیں گے چیزیں، ابھی کمپین ہم نے پڑھ لی تو جیسے میسیج آپ نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے نا، تو مطلب میسیج آپ نے آبجیکٹیو رکھا ہے تو آپ نے میسیج اس میں مینشن کر دیا، ساتھ ڈیٹ وغیرہ مینشن کر دیں، ساتھ جو بھی کس چیز کی آپ کمپین چلا رہے ہیں وہ مینشن کر دیں.
مطلب وہ اوور آل آپ کوئی پروڈکٹ ہے, کوئی سروس ہے جس کی آپ کمپین چلا رہے ہیں وہ مینشن کرنے کے ساتھ, مطلب نام آپ نے اس طرح کا رکھنا ہے کم از کم بعد میں آپ کو سمجھ آتی رہے. پھر ایڈ سیٹ آپ مثال کے طور پہ ایڈ سیٹ پہ آتے ہیں, تو ایڈ سیٹ پہ جو چیزیں ہوں گی ان کے لحاظ سے آپ اس کا نام کچھ رکھیں تاکہ بعد میں ملٹیپل ایڈ سیٹس میں سے آپ کو کوئی بھی اگر ڈھونڈنا ہے تو آپ آسانی سے اس کو دیکھ سکیں, فائنڈ کر سکیں. خیر اس کو ابھی ہم بغیر نام کے فردر موو کر جاتے ہیں تاکہ اچھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ابھی ہم کمپین لیول پہ ہیں. یہ جو فولڈر بنا ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی اوور آل کمپین کا یہ آئیکن ہے, ٹھیک ہے. یہ کمپین کے بعد اس کے انڈر ایڈ سیٹ ہے, وہ آپ نے دیکھا تھوڑا سا آگے اس نے کر دیا کیونکہ وہ اس کے انڈر ہوتا ہے, تو یہ اس کے انڈر ایڈ سیٹ ہے, پھر اس کے بعد اس کے ایڈز ہوتے ہیں. اب کمپین پہ ابھی ہم ہیں چونکہ, تو کمپین پہ اگر ہم دیکھیں تو اسپیشل ایڈ کیٹیگریز کوئی پولیٹیکل اور اس طرح کی کچھ اسپیشل سمجھ لیں کہ وہ کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں یا کچھ ڈومینز ہوتی ہیں جن کو ہم نارمل ایڈ کیٹیگری میں نہیں کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اسپیشل ایڈ کیٹیگری سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک اس نے لرن مور کا بٹن بھی دیا ہوا ہے, آپ سب نے اس کو اسٹڈی کر کے آنا ہے. نیکسٹ ٹائم میں آپ میں سے رینڈم کسی سے بھی پوچھ لوں گا, ابھی پچھلی کلاس کا بھی میں نے رینڈم کسی سے بھی پوچھنا ہے, تو اس کے لیے آپ مینٹلی پریپیئر رہیے گا. اچھا تو یہ ہم یہاں پہ اس کو آپ نے نیکسٹ ٹائم اسٹڈی کر کے آنا ہے کہ یہ اسپیشل ایڈ کیٹیگریز ویسے تو یہاں پہ کچھ اس نے مختصر سا بتا بھی دیا ہے, لیکن تفصیل سے آپ نے اس کو اسٹڈی کر کے آنا ہے. اس میں آپ کو کوئی گوگل سے ہیلپ لینی پڑے, کوئی آپ کو آرٹیکلز وغیرہ ڈفرینٹ بلاگز وغیرہ سے پڑھنے پڑیں, تو آپ نے پڑھنے ہیں. ایک دو میں لنک بھی آپ کو شیئر کر دوں گا. باقی آپ نے یہاں پہ اس کو اچھی طرح دیکھ کے آنا ہے کہ اس میں کون کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جو اسپیشل ایڈ کیٹیگریز میں شامل ہوتی ہیں. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں, ویسے عام طور پہ جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا جن بزنسز سے, اس میں یہ شامل نہیں ہوں گی, کیونکہ اسپیشل ایڈ کیٹیگریز صرف کچھ سماجی اور وہ پولیٹیکل ایجنڈاز وغیرہ جو ہے نا وہ عام ایڈ کیٹیگری میں آپ اس کو اسپیشل ایڈ کیٹیگریز میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر نیکسٹ آپ موو کریں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کمپین ڈیٹیلز کیا ہیں جی, بھی بائنگ ٹائپ آپشن میں آپ جاتے ہیں. اب اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے پاس وہ آپشن ہی آپ کو ایک دے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی فی الحال آپشن کے علاوہ میسیز کمپین میں کوئی اور آپشن نہیں ہے. باقی جہاں پہ ہوں گی میں آپ کو ساتھ بتاؤں گا. میسیز ہم آبجیکٹیو وہ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے اس کو میسیج سلیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. کمپین اسپینڈنگ لمٹ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ کمپین لیول پہ ایک آپشنل چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اس کمپین کے لیے ہمارے پاس ٹوٹل بجٹ ہے 50,000, تو آپ نے 50,000 جب بھی اس کے اوپر اسپینڈ ہو جائے تو یہ کمپین رک جانی چاہیے, تو آپ اس کا کمپین اسپینڈنگ لمٹ یہاں پہ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ایک کمپین لیول پہ اس نے ایک آپ کو چیز دی ہے اے بی ٹیسٹ. اب اے بی ٹیسٹ کیا ہوتا ہے, آپ ایک کمپین کے انڈر کبھی بھی کچھ ڈفرینٹ چیزیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ ہے, اس کا ایک امیج مجھے ایک ڈیزائنر نے دیا ہے اور ایک امیج مجھے انٹرنیٹ سے ملا ہے, اور میں ٹیسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں میں سے کون سا اچھا پرفارم کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اے بی ٹیسٹ کو اگر آن کر دیں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ ایک اسپیسیفک ٹائم ونڈو کے انڈر دونوں چیزوں کو ٹیسٹ کرے گا, ٹھیک ہے. مطلب مثال کے طور پہ 7 دن ہے, تو 7 دن وہ دونوں ایڈز کو چلائے گا اسی کمپین کے انڈر, اسی ایک کمپین کے انڈر وہ دونوں اے اور بی ورژن دونوں کو چلا رہا ہوگا, اور جو ان میں سے ون کرے گا وہ آپ کو سائڈ بائی سائڈ دونوں کے سٹیٹس دے گا, کمپیئر کرے گا اور آپ کو پھر اینڈ پہ بتائے گا کہ جی یہ ون ہوا ہے. پھر آپ ان میں سے اوبیسلی جو بیسٹ پرفارم کر رہا ہوگا وہ آپ اس کو نیکسٹ لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں یا اس طرح سے کر لیں کہ ایک آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے, جیسے لاسٹ ٹائم ہم بات کر رہے تھے کوئی کاسمیٹکس کی پروڈکٹ ہے یا فیشل کٹ ہے, ٹھیک ہے. اب فیشل کٹ ہے وہ آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار یہ لاہور میں زیادہ چلے گی یا کراچی میں زیادہ چلے گی, مطلب کہاں کے لوگ زیادہ یہ فیشل کٹ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہاں کے لوگ گورا ہونے کے لیے زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو آپ کیا کریں گے, آپ لاہور اور کراچی دونوں کو ایٹ اے ٹائم اے اور بی ٹیسٹ کے انڈر ٹیسٹ کر سکتے ہیں.
उससे क्या होगा, वैसे तो आप डायरेक्टली भी उसके दो एड सेट्स बना के उन दोनों को साइड बाय साइड चला सकते हैं, लेकिन वो कंपेन को आप ये हरगिज़ नहीं कह रहे होते हैं कि यार इनको टेस्ट करो, मतलब वो जस्ट कंपेन को आपने कहा यार इस पे भी चलाओ इस पे भी चलाओ। लेकिन ए बी टेस्ट के अंडर क्या होता है, कंपेन को आप खुद बता देते हैं कि यार देखो मैं ना अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इनमें से बेस्ट जो परफॉर्मर है ना वो मुझे चाहिए। तो आपको वो कंपेन जो है ना 7 दिन के बाद वो क्या कहती है कि जी इनमें से ये चीज़ बेस्ट परफॉर्मर है, और कराची के लोग ज़्यादा ऑफिशियल किट्स खरीद रहे हैं, तो इसलिए आप ऐसा करो कि नेक्स्ट कंपेन्स में ना कराची को ही ज़्यादा फोकस करो, लाहौर को रहने दो, लाहौर के लोग वैसे ही माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, ठीक है। तो ऐसा मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा वो कह सकता है, ठीक है। तो हमें से किसी ने परेशान नहीं होना, मैं जस्ट अज़राह मज़ाक कह रहा हूँ। अब ये उसने आपको ए बी टेस्ट के अंदर चीज़ें टेस्ट करके बताई हैं। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी किस्म का टेस्ट हो सकता है, वो ऑडियंस का हो सकता है, वो इंटरेस्ट बेस्ड हो सकता है, वो बिहेवियर बेस्ड हो सकता है, वो कोई क्रिएटिव जो एंड पे यहाँ पे आपने इमेज यूज़ करनी है, वीडियो यूज़ करनी है, टेक्स्ट यूज़ करना है, किसी भी चीज़ के डिफरेंस के साथ आप टेस्ट कर सकते हैं कौन सा वर्जन ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो वो आपको फेसबुक खुद फिर उसको कंपेयर करके बताता है। अब ये तो हो गया ए बी टेस्ट, इसको अगर ऑन कर देंगे तो ए बी टेस्ट आप जो है ना वो फिर करते हैं और आपको वो करना होता है, ठीक है। इसको हम अगर ऑफ कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये यहाँ पे भी एक हमारे पास लर्न मोर का बटन है, इस पर आपको ये तफसील से बताएगा चीज़ें। एक आर्टिकल ओपन कर देगा फेसबुक हेल्प सेंटर का, और वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये हेल्प सेंटर का एक आर्टिकल है, ये आपको इस जो है ना ओपन कर देगा और इसको आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं ये क्या चीज़ है। इसमें से और भी बहुत सारी चीज़ें आप इर्द गिर्द से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ये जितने भी हम अभी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से गुजर रहे हैं ना, सॉरी ये जितनी भी हम सेगमेंट्स से गुजर रहे हैं, आपने इन सब के आर्टिकल्स को रीड करके आना है नेक्स्ट टाइम। सिर्फ रीड नहीं करना, समझना है उनको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली बात वही होगी जो मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में बता दिया है, लेकिन वो ज़रा तफसील से उन्होंने वो आर्टिकल के अंदर पूरा आर्टिकल उसका बनाया होगा, उसको फर्दर उन्होंने कैटेगराइज्ड की होंगी चीज़ें, क्लासिफाइड किया होगा बहुत सारे सेक्शंस को, तो वो आपने मुकम्मल तौर पे उसको आपने स्टडी करके आना है। अच्छा, अब यहाँ पे कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये वही बात है जो ऊपर वो आपको कह रहा था कंपेन लेवल पे। वो क्या कह रहा था कि एक आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कंपेन का, और दूसरा आप कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अच्छा, फेसबुक की जब आप कंपेन चलाते हैं ना, तो वैसे आप दो तरह का आप बजट यूज़ कर सकते हैं। एक कंपेन बजट यूज़ कर सकते हैं और एक एड सेट बजट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी आप बजट लगा सकते हैं। अगर कंपेन लेवल पे आप बजट लगा देते हैं तो क्या होता है, आगे आप 3 एड सेट्स लगाएं, 4 एड सेट्स लगाएं, 1 एड सेट लगाएं, 10 एड सेट लगाएं, 50 आपके आगे एड्स हों, वो क्या करता है कंपेन बजट, वो आपको जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं, मतलब हो सकता है किसी दिन आपका मिसाल के तौर पे आपकी एक कंपेन है टेक्रीफाई टेस्ट मैसेज 9 अक्टूबर 21, उसके अंडर आपका एक एड सेट है ए, एक एड सेट है बी, एक एड सेट है सी। जो एक आपका एड सेट ए है, या इसको इस तरह से हम इसको अभी डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहां से आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये 2 एड सेट बना दिए हैं, ठीक है। एक ये एड सेट है, ये उसका ऐड है, और फिर एक ये एड सेट है, उसका ये ऐड है। ये ओवरऑल कंपेन है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हम कह देते हैं जी हमें जो है ना वो कंपेन लेवल पे हमारे पास डेली का, मिसाल के तौर पे हमारे पास डेली का 2000 हमारे पास बजट है, ठीक है। ये डेली बजट है हमारे पास 2000। इसको आप लाइफ टाइम बजट भी लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आप फिर कंपेन का शुरू होना और कंपेन का ख़त्म होना उसको बताएंगे, यानी कि कंपेन कब शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके भी बता देता हूँ। तो अब आपने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लिया, तो इसलिए आपको ये पूछेगा कि हाँ जी आपने लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट कर लिया है,
تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کمپین ہے وہ کب شروع ہو رہی ہے اور کب ختم ہو رہی ہے. یہ ویسے پروبیبلی آپ سے ایڈ سیٹ لیول پہ پوچھے گا. تو ابھی آپ نے ڈیلی بجٹ اگر عام طور پہ آپ لگاتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے 2000 بجٹ سلیکٹ کیا ہے. اب یہ کیا کرے گا, یہ 2000 کو آپ کی یہ ایک ایڈ سیٹ چل رہا ہے یہ, اور ایک ایڈ سیٹ چل رہا ہے یہ. ہو سکتا ہے آج کے دن یہ والا ایڈ سیٹ اچھا پرفارم کر رہا ہے, آپ کو میسیج اس پہ مل رہے ہیں, پر میسیج آپ کو کاسٹ کر رہا ہے 15 روپے, اور اس پہ پر میسیج آپ کو کاسٹ کر رہا ہے 25 روپے. تو وہ ہو سکتا ہے جو آج کا 2000 ہے اس میں سے 1500 وہ اس پہ لگا دے اور صرف 500 وہ اس کو دے, کیونکہ اس پہ میسیج ہمیں کاسٹلی پڑ رہا ہے اور اس پہ میسیج ہمیں سستا پڑ رہا ہے. ابھی آپ کو شاید یہ کنفیوژن ہوگی ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو بیٹا ہم جب ایڈ سیٹ لیول پڑھیں گے نا تو آپ کو خود بخود پچھلی یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایڈ سیٹ لیول پہ کیا فرق ہوتا ہے. مطلب ہم یہاں پہ ایڈ سیٹ پہ کیا ہوتا ہے, ہم آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے کن لوگوں کو اپنا ایڈ دکھانا ہے. ہم آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں, ہم بیہیویئرز, ہم مطلب اس طرح کی ساری چیزیں. میجر سب سے آڈینس ہوتی ہے ہم جو ایڈ سیٹ لیول پہ سلیکٹ کرتے ہیں. باقی کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی ہم نیکسٹ دیکھیں گے, ٹھیک ہے. تو اب ایک آڈینس, جیسے میں نے آپ کو کہا لاہور اور کراچی کو اگر آپ نے کمپیئر کرنا ہے تو اس میں آپ لاہور لگا دیں اور اس میں آپ کراچی لگا دیں سیم آڈینس کے لیے. تو کیا ہوگا کہ اگر لاہور سے میسیج سستے پڑ رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا کہ یہ 2000 میں سے ہو سکتا ہے 1900 روپیہ اس پہ لگا دے اور صرف 100 روپیہ اس پہ لگائے, اور ہو سکتا ہے دونوں ہی تقریباً 19-20 کے فرق کے ساتھ سیم پڑھ رہے ہوں, سیم کاسٹ کر رہے ہوں, تو وہ ہزار دونوں پہ ڈسٹریبیوٹ کرے. ہو سکتا ہے آج یہ بڑا اچھا پرفارم کر رہا تھا, کل یہ اچھا پرفارم نہ کرے ایڈ سیٹ. یعنی کہ آج اگر یہ ہمیں 15 روپے کا میسیج دے رہا تھا اور یہ 25 روپے کا دے رہا تھا, تو کل یہ 25 روپے کا دے رہا ہے اور یہ 50 روپے کا ہمیں میسیج دینا شروع کر دے ایک, یعنی کہ پر میسیج جو ہماری کاسٹ ہے وہ 50 روپے اس پہ آنا شروع ہو جائے. تو پھر کیا کرے گا پھر یہ کرے گا اس کو بجٹ زیادہ دے دے گا. مطلب وہ اس کو لگے گا کہ اب یہ سستا پڑ رہا ہے تو اس کو میں بجٹ زیادہ دے دیتا ہوں کیونکہ یہ تو بہت زیادہ کاسٹ کر رہا ہے. تو بیسیکلی یہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے, کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ول ڈسٹریبیوٹ یور بجٹ اکراس ایڈ سیٹس ٹو گیٹ مور ریزلٹس ڈیپینڈنگ آن یور ڈیلیوری آپٹیمائزیشن چوائسز اینڈ بڈ اسٹریٹجی. یو کین کنٹرول اسپینڈنگ آن ایچ ایڈ سیٹ. مطلب وہ آپ ایڈ سیٹ پہ یہ بھی لگا سکتے ہیں کہ نہیں اس ایڈ سیٹ پہ اس سے زیادہ میں بجٹ نہیں لگانا چاہتا, اس 2000 میں سے آپ یہاں پہ مطلب سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ یار میں اس پہ 1500 سے زیادہ بجٹ نہیں لگانا چاہتا. زیادہ سے زیادہ بھی اس پہ اگر اسپینڈ ہو تو 1500 ہو, باقی 500 تو کم از کم اس کے لیے جانا ہی چاہیے. تو اس طرح سے آپ سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل یہ کہ کہنے کا مقصد ہے کمپین بجٹ اگر آپ کرتے ہیں نا اس لیول پہ بجٹ, 2 لیول میں نے آپ کو بتایا نا, یا تو آپ اس لیول پہ بجٹ لگا لیں, ٹوٹل بجٹ آپ کمپین کے لیے 2000 دے دیتے ہیں, یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یار نہیں 1000 اس کا ہے 1000 اس کا ہے, تو پھر اس کو آپ آف کر دیں, وہ نیکسٹ لیول پہ خود بخود آپ سے پوچھ لے گا کہ ہاں جی کتنا بجٹ آپ کا اس ایڈ سیٹ کے لیے ہے. تو یہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن کا ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے, میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے ویسے اس بات کی؟ ہاں جی سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ اچھا کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو فوراً مجھ سے پوچھ لیں, بالکل اس میں ہیزیٹیٹ نہیں کرنا آپ نے. کسی کو 1% بھی اگر ڈاؤٹ ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, کسی بات کی سمجھ نہیں آئی اس کو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں. سر اے بی ٹیسٹ دوبارہ ایکسپلین کر دیں گے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. اچھا حلیمہ, منی آن میسیجز کا مطلب ہے کہ دیکھیں نا آپ کا آبجیکٹو کیا ہے کمپین کا, کہ آپ کو میسیج چاہیے, ٹھیک ہے. آپ فیس بک کو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس 2000 روپے ہے, میں یہ فیشل کٹ میں بیچ رہی ہوں اور میں نے لاہور اور کراچی یہ فیشل کٹ بیچنی ہے, تو مجھے جو ہے نا میسیج چاہیے. لوگ میری فیشل کٹ دیکھ کے اس پہ مجھے میسیج کریں, اور جب لوگ مجھے میسیج کریں گے تو پھر میں ان سے ڈیل کروں گی, ان کو میں گائیڈ کروں گی, ان کو میں کنونس کروں گی اپنی پروڈکٹ کے لیے. اور اوبیسلی اگر 10 لوگ آپ کو میسیج کریں گے تو کوئی ایک کسٹمر بن جائے گا آپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا بیسیکلی آبجیکٹیو ہے. فیس بک سے آپ یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے بزنس پیج پہ لوگ میسیج کریں, ٹھیک ہے.
اب آپ نے کمپین چلا دی تو فیس بک آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی یہ اتنے میں آپ کو ایک میسج کاسٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ 1000 لوگوں کو اس نے یہاں پہ ڈیلیور کیا اور 1000 لوگوں کو یہاں پہ ڈیلیور کیا، یعنی کہ یہ لاہور میں ایڈ سیٹ آپ نے بنایا ہے اور یہ کراچی کا ایڈ سیٹ بنایا ہے. تو کیا ہوگا، 1000 لوگوں کو وہ یہاں پہ اس نے دکھا دیا، 1000 لوگوں کو یہاں پہ دکھا دیا. اب اس نے چارج تو آپ سے پر سرونگ ایک طرح سے کرنا ہے نا، یعنی کہ 1000 لوگوں کے حساب سے اس نے آپ سے چارج کرنا ہے. تو اگر 1000 لوگوں کو یہاں پہ دکھایا، مثال کے طور پہ 100 روپیہ یہاں پہ لگ گیا، اور 1000 لوگوں کو یہاں پہ دکھایا اور 100 روپیہ یہاں پہ لگ گیا، یعنی کہ 1000 کراچی کے لوگوں کو آپ کا ایڈ سرو ہوا اور 1000 لاہور کے لوگوں کو آپ کا ایڈ سرو ہوا، اور لاہور اور کراچی دونوں جگہ پہ آپ کا 100 روپیہ اسپینڈ ہو گیا. تو کیا ہوگا، آپ کو یہاں لاہور سے میسج آئے ہیں 5 اور کراچی سے آئے ہیں آپ کو 10. تو کراچی میں 100 روپیہ اسپینڈ ہونے پہ آپ کو اگر 10 میسج آ گئے ہیں تو یعنی کہ پر میسج آپ کو 10 روپے کا کاسٹ کر رہا ہے. اور اگر لاہور میں آپ کو 100 روپیہ اسپینڈ ہونے پہ 5 میسج آئے ہیں تو یعنی کہ لاہور میں آپ کو پر میسج 20 روپیز کاسٹ کر رہا ہے. اس کی ہماری پہلی بھی جو ہے نا وہ کمپینز بنی ہوئی ہیں اوبیسلی، جیسے یہ دیکھیں. اب یہ ہے نا ڈرما کلیئر میسیج کمپین. اچھا، اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یوزنگ ایڈ سیٹ بٹ اسٹریٹجی، یعنی کہ وہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے، یہ کوئی میسیج کی کمپین لگی ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس میں کمپین لیول پہ بجٹ نہیں ہے، اس کا بجٹ جو ہے نا وہ اس لیول پہ ہے، ایڈ سیٹ لیول پہ. اب دیکھیں یہاں پہ یہ بجٹ کے نیچے یہاں پہ کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ یہ ایڈ سیٹ لیول پہ اس کا بجٹ لگا ہوا ہے، اور یہ باقی ساری کمپینز جو لگی ہیں ان پہ بجٹ جو ہے نا وہ کمپین لیول پہ لگا ہوا ہے. اب یہ بجٹ اس کے نیچے وہ بتا رہا ہے کہ اس کا ڈیلی کا بجٹ کتنا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر اسی کو ہم آگے جو ہے نا یہ جو آفیشیل کٹس یہ ہے میسیج کی نا، یہ میسیج کی کمپین ہے، اس کے اگر ہم ایڈ سیٹ دیکھیں، یہ ایڈ سیٹ یہاں پہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہوگا کہ بھائی اس کا بجٹ کتنا لگا تھا. یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اس کا بجٹ، یہ ہے میسیج والی کمپین. یہ اوپر والے دو ویسے ہی آ گئے ہیں، شاید وہ ڈرافٹ وغیرہ میں پڑے ہیں، ہاں یہ ڈرافٹ والے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ کمپین ہمیں بتا رہا ہے میسیج کی، وہ کہہ رہا ہے 500 روپیہ اس پہ لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے. ایک دن کا 500 روپیہ یہ اس میسیج کی کمپین پہ لگا ہوا تھا. کمپین پہ نہیں، بیسیکلی اس ایک کمپین کے اندر ایک ہی ایڈ سیٹ تھا اور اس پہ 500 روپیہ لگا تھا، ٹھیک ہے. یہ اوور آل اس کی کلاسیفیکیشن ہے. یعنی کہ آپ نے پیسے دینے ہیں نا فیس بک کو، وہ آپ 2 جگہ پہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. یا تو آپ کمپین لیول پہ ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار ٹوٹل میرا بجٹ روزانہ کا ہے 2000، تو میں نے بھائی 2000 دینا ہے اس کمپین کو روزانہ کا. اب میری جانے بلا سے کہ وہ کس ایڈ سیٹ پہ کنزیوم ہوتے ہیں، وہ کس ایڈ پہ کنزیوم ہوتے ہیں، فیس بک خود بہتر سمجھ سکتا ہے. تو اس لیے فیس بک جو کرے گا وہ بہتر کرے گا تو کرے، پلیز کرے. لیکن ایک جو ہے نا وہ آپ کی بجٹ آپ جو اسائن کر سکتے ہیں وہ آپ ایڈ سیٹ لیول پہ کر سکتے ہیں. بیٹا یہ فاطمہ آپ کا مائک آن ہے. جی اب بجٹ ڈیوائڈ کیسے کریں گے؟ جی میں وہ نا سب کچھ آگے ایڈ سیٹ لیول پہ ہونا ہے. تو ابھی ایڈ سیٹ کیونکہ ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے وہ آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے. اور آپ نے ہی پوچھا کہ آڈینس کو کیسے شو کروائیں گے. تو آڈینس بھی اصل میں ایڈ سیٹ لیول پہ ہی ہم سلیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی ہم ایڈ سیٹ لیول پہ پہنچے ہی نہیں، ابھی ہم صرف کمپین لیول پہ ہیں. تو ابھی کمپین کو ہم مکمل کر کے تو اس کے بعد ایڈ سیٹ لیول پہ جائیں گے، ٹھیک ہے. جو میسج ہمیں ریسیو ہوگا ان کا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے. جی آگے پڑھیں گے بیٹا. یہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے یہ آپ نے کیا پوچھنے کی کوشش کی ہے. جو میسیجز ہمیں ریسیو ہوں گے ان کا بجٹ بھی ہم ہی دیں گے، یعنی کہ آپ اصل میں میسیج کا بجٹ نہیں دیتے ہیں. آپ فیس بک کو کہتے ہیں کہ یار میرے پاس 100 روپیہ ہے اور اس 100 روپے کے اندر مجھے یہ میسیج کی ایک کمپین میں چلا رہا ہوں، یا آپ کی میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ آپ ایک مثال کے طور پہ اسپوکن انگلش ایک کورس آپ کروا رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ فیس بک کو کہتی ہیں کہ جی یہ میرا ایک ایڈ ہے، یا بلکہ ہم لائیو ایگزامپل ہی پڑھ لیتے ہیں آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ کہتی ہیں دیکھیں یہاں پہ میسیج کی کہاں کمپین گئی،
ہم ڈرافٹ کو ساروں کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو. ڈسکارڈ ڈرافٹ. اچھا یہ میسیج کی کمپین ہے. آپ کہتی ہیں اچھا ابھی ان ساری چیزوں سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ یہ سارا کچھ ابھی ہم نے پڑھنا ہے اور تفصیل سے پڑھنا ہے. تو آپ نے ان چیزوں سے تو بالکل بھی کنفیوز نہیں ہونا. آپ نے ابھی صرف جو ہے نا وہ ہم جو ایک کانسیپٹ پڑھنا چاہ رہے ہیں کمپین لیول پہ بجٹ کی ڈسٹریبیوشن, ابھی صرف اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایک یہ تصویر ہے پروفیشنل فیشل نیچرل اسکن ایکسپرٹ, یہ گو فار گلو کا کوئی فیشل کٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کا یہ ایڈ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کوئی وہ پوسٹ ہے اس کو انہوں نے بیسیکلی کیا ہوا ہے, پوسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ بائی ڈرما کلیئر اینڈ گو فار گلو بیوٹی پروڈکٹس ایٹ لوئسٹ پرائز فرام آفیشیل اسٹور ایٹ یور ڈور اسٹیپ ود منی بیک. اور یہاں پہ اس نے سینڈ میسیج کا بٹن انسرٹ کر دیا ہے اس اوور آل اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کبھی لے آؤٹ دیکھا ہے اپنے پاس, جیسے یہ اسپانسرڈ لکھا ہوتا ہے پوسٹ کے اوپر, اس طرح سے یہ اسپانسرڈ آ رہا ہوتا ہے چھوٹا سا, اور نیچے کوئی تصویر آ رہی ہوتی ہے, اس سے نیچے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ آ رہی ہوتی ہے. فیس بک پہ آپ جائیں گے تو یہ ڈسکرپشن عام طور پہ اوپر موو کر جاتی ہے یہاں پہ, تو یہ اسپانسرڈ ساتھ لکھا ہوتا ہے ویسے. اچھا اب یہ پوسٹ انہوں نے فیس بک کو پیسے دیے کہ یہ پوسٹ لوگوں تک پہنچائیں, ہمیں میسیج کرنے زیادہ. ٹھیک ہے. لوگ ہمیں میسیج کریں تاکہ ہم ان سے ڈیل کر سکیں. اب لوگ آپ کے سامنے یہ ایڈ آیا, آپ نے سینڈ میسیج پہ کلک کیا, ان کو میسیج آپ نے ٹائپ کیا ہے وٹ از دی پرائز آف دس فیشل کٹ. انہوں نے کہا جی اس کی پرائز ہے مثال کے طور پر 2600. آپ نے کہا اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ, انہوں نے کہا نہیں جی ڈسکاؤنٹ نہیں ہم دیتے ہیں. تو آپ نے کہا اچھا ڈلیوری چارجز کیا ہیں, انہوں نے کہا 150 ڈلیوری چارجز ہیں. آپ نے کہا یعنی کہ ٹوٹل پرائز آف 400 میں مجھے فیشل کٹ مل جائے گی. آپ نے پوچھا کتنی دفعہ استعمال ہو سکتی ہے, انہوں نے بتایا کہ 20 دفعہ استعمال ہو سکتی ہے. اور سر جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی, مائک میں شاید ایشو ہے. اچھا آواز ابھی خراب ہوئی ہے یا پہلے سے ہو رہی تھی؟ سر بس تھوڑی دیری ہوئی ہے, 2 منٹ. اچھا ڈسٹورشن آ رہی ہے یا لو آ رہی ہے آواز؟ سر لو آ رہی تھی اور تھوڑا سا مطلب اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے. جی جی سر. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر دوبارہ مسئلہ ہے تو مجھے مائک آن کر کے بتا دیجیے گا. اچھا یہاں پہ ہم نے کیا دیکھا, ہمارے پاس میں نے کہا کہ آپ نے ان کو میسیج کر دیا, آپ کے سامنے یہ ایڈ آیا مثال کے طور پہ نا. آپ نے یہ ایڈز اس طرح کے میں نے کہا دیکھے ہوں گے بہت سارے, آپ کے سامنے فیس بک انسٹاگرام پہ آتے رہتے ہوں گے. خیر آپ کے سامنے ایڈ آیا, آپ نے سینڈ میسیج پہ کلک کیا اور ان کو میسیج چلا گیا. آپ نے ان سے پرائز پوچھی, ان سے آپ نے جو بھی پوچھنا تھا سب کچھ پوچھ لیا, اس کی کوالٹی وغیرہ پوچھی آپ نے. پھر آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے نہیں خریدنا. ٹھیک ہے. آپ مطلب ایک میسیج ان کی طرف چلا گیا. اب ان کو جو کاسٹ ہوئی ہے نا وہ آپ کے میسیج کرنے پہ نہیں ہوئی ہے, وہ آپ کو جو فیس بک نے یا انسٹاگرام نے ایڈ شو کیا ہے نا وہ پر پرسن ایڈ بیسیکلی کاسٹ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ آپ سب ہیں 50 لوگ, اب سب کے سامنے ایک ایڈ آیا ہے, فیس بک نے 50 لوگوں کے پیسے چارج کرنے ہیں. اب وہ پر پرسن اس وقت کیا چل رہا ہے, وہ پر پرسن 10 پیسے 20 پیسے 15 پیسے وہ جتنا بھی چل رہا ہوگا اس حساب سے مثال کے طور پہ 50 لوگوں کو ایڈ سرو کرنے کا اس نے 10 روپے لے لیے ان سے. اب وہ 10 روپے کے اندر 50 میں سے ایک بندے نے میسیج کر دیا تو بیسیکلی وہ صرف فیس بک یہ بتاتا ہے کہ یار دیکھو آپ کو تقریباً ایک میسیج پڑ رہا ہے 10 روپے میں, سوری ایک میسیج آپ کا, ہاں ایک 50 میں سے ایک میسیج ملا نا, تو ایک میسیج آپ کو پڑ رہا ہے 10 روپے میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک جو ہے نا وہ بروشرز ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے بروشرز وغیرہ, جو کوئی بھی پمفلٹس جن کو آپ کہہ لیتے ہیں سادہ زبان میں, تو وہ پمفلٹس آپ پرنٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے پرنٹ کروا لیے پمفلٹس, یا پھر وزٹنگ کارڈ آپ نے پرنٹ کروا لیے اپنے بزنس کے.
اب باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے سب کو وزٹنگ کارڈ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ جی یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا بزنس ہے، کسی کو کوئی مجھ سے سروس چاہیے ہو، سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہوں، کسی کو اگر سروس چاہیے ہو تو مجھ سے وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ آپ نے جو کارڈ پرنٹ کروائے تھے وہ کروائے تھے آپ نے 10,000 کارڈ پرنٹ کروائے، اس پہ آپ کی کاسٹ آئی، آپ نے 10,000 کارڈ پرنٹ کروائے، اس پہ کاسٹ آئی آپ کی 20,000، یعنی کہ 2 روپے میں ایک آپ کا کارڈ پڑا۔ اب آپ باہر سب کو کارڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ نے 5,000 کارڈ جب ڈسٹریبیوٹ کر لیے تو آپ کو ایک بندے نے 1-2 دن بعد رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے سوشل میڈیا ایکسپرٹ چاہیے تھا، تو آپ نے مجھے کارڈ دیا تھا اور میں اب آپ سے سروس لینا چاہ رہا ہوں۔ اس نے آ کے آپ سے بات کی اور آپ کے پاس وہ سائن اپ اس نے کر لیا اور آپ سے اس نے کام کروانا شروع کر دیا۔ تو اب آپ کو بیسیکلی اس اکیلے بندے پہ تو نہیں کاسٹ آئی ہے، آپ نے تو اوور آل 5,000 کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں اور مطلب وہ 5,000 کارڈ کا مطلب ہے 2 روپے کا ایک کارڈ تھا اگر، تو 10,000 آپ کی کاسٹ آئی نا وہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کرنے پہ اوور آل۔ لیکن آپ کو 10,000 خرچ کر کے ایک بندہ ملا، یعنی کہ ایک آپ کو کنورژن ہوئی آپ کی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ آپ کی پر کنورژن کاسٹ جو ہے وہ 10,000 روپیہ آ رہی ہے۔ اب وہ آپ کو 50,000 کا کام دیتا ہے، وہ آپ کو 1,00,000 کا کام دیتا ہے، وہ جتنا بھی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن فرسٹ آف آل آپ نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ آپ کو ایک بندے یا ایک کلائنٹ کی کاسٹ کیا آ رہی ہے، تو یہ اس طرح سے یہاں پہ بھی یہ میسیجز کی جو کاسٹ ہے یہ بیسیکلی میسیجز کی کاسٹ نہیں ہوتی ہے، یہ کتنے لوگوں کو اس نے سرو کیا یہ اس چیز کی کاسٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں اس کو اگر لائف ٹائم کروں، اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے 365 میسیجز اس نے جو ہے نا وہ جنریٹ کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگوں تک پہنچا ہے؟ 54,577 لوگوں تک پہنچا ہے۔ امپریشنز، اب یہ خیر یہ پھر وہی چیزیں ہیں جو ہم نے بعد میں پڑھنی ہیں، بیسیکلی یہ 93,000 ٹائم تقریباً یہ سرو ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایڈ۔ اب یہ 93,000 دفعہ یہ جن لوگوں کا سرو ہوا ہے یہ بیسیکلی کاسٹ اس چیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہ ٹوٹل کاسٹ آئی ہے نا، یہ یہاں پہ آپ کو کاسٹ بتائے گا، یہ 13,874 روپے کاسٹ آئی ہے۔ یہ کتنے پہ کاسٹ آئی ہے؟ یہ 93,000 لوگوں کو سرو کرنے پہ کاسٹ آئی ہے۔ بیسیکلی یہ لوگ ہیں اور یہ اتنی دفعہ ان کو سرو ہوا ہے، مطلب ایک دفعہ ایک ہی بندے کو اگر 2 دفعہ سرو ہوتا ہے تو یہاں پہ کاؤنٹ انکریز ہوتا ہے، یہاں پہ وہ سیم ہی رہتا ہے۔ تو اچھا خیر، یہ 93,000 دفعہ سرو ہونے پہ کاسٹ کیا آئی؟ 13,874، اور اس پہ میسیجز کتنے ان کو ملے؟ ان کو میسیجز پہ ملے 365۔ تو فیس بک کے کیلکولیٹر نے صرف کیلکولیٹ کر کے ان کو یہاں پہ بتایا کہ بھائی آپ کو پر میسیج جو کاسٹ آ رہی ہے نا وہ تقریباً 38 روپے آپ کو کاسٹ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف جو ہے نا اس پہ ایک بات اس نے اتنی سی کیلکولیٹ کر کے بتائی ہے۔ ہاں جی، یہ بات خیر ویسے سب کو کلیئر ہو گئی ہے۔ آپ میں سے یہ ویسے سوال کس کا تھا؟ جی سر میرا تھا، مجھے آ گئی ہے سمجھ، جزاک اللہ۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ ہمارے پاس اوور آل ہماری مقصد یہ تھا کہ ہم نے یہ ایک کمپین بنانی ہے، اس میں ابھی تو صرف ہم نے آبجیکٹیو سلیکٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹیو سے آگے ہم انشاءاللہ موو کریں گے اور فردر دیکھیں گے چیزوں کو کیسے ہوتی ہیں۔ ہم نے وہ کمپین ڈسکارڈ کر دی تھی یہاں سے کیونکہ وہ ڈرافٹ میں تھی، تو یہ دوبارہ سے ہم نے میسیج اس کا آبجیکٹیو سلیکٹ کیا، اس کو ویسے ہی ابھی موو کر لیتے ہیں، نام وغیرہ نہیں رکھتے، یہ نیو میسیج کمپین اس کا نام ہے، خیر یہی رہنے دیتے ہیں۔ ہم نے کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ابھی کہتے ہیں، بعد میں اس کو پڑھ لیں گے، تو ابھی ہم یہ نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی صرف میسیج ہم نے آبجیکٹیو سلیکٹ کیا ہے اور ابھی ہم آگے نیکسٹ موو کر گئے ہیں۔ ابھی یہ چیزیں ویسے دوبارہ ہماری نظر میں آئیں گی کیونکہ یہ ہم نے
آگے بہت سارے ایسے کنسیپٹ پڑھنے ہیں جن کا واپس یہاں سے تعلق ہوگا. اچھا یہاں پہ آپ کا جو ہے نا وہ آیا ایڈ سیٹ لیول, ٹھیک ہے. سر ایک کویسچن ہے. جی جی بیٹا. سر جب ہمارا مطلب بجٹ جو ہے وہ 2000 ہے اور وہ ریچ ہو گیا ہے, مطلب کہ وہ ہماری میکسیمم لمٹ 2000 ہم نے اسپینڈ کر لیا ہے اپنی کیمپین کو بوسٹ کرنے پہ, ہاں جی. بٹ اگر فیس بک اس سے زیادہ لوگوں کو دکھا دیتا ہے تو وہ اس سے زیادہ پھر ہمیں پے کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. اس کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے 2000 اس کو کہا ہے تو وہ 2000 بجٹ ہی یوز کرے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے میرا بجٹ 2000 ہے اور وہ کہ میں 2000 کے اندر اگر وہ 10,000 لوگوں کو دکھا سکتا ہے تو 10,000 کو دکھائے گا, اگر وہ 12,000 کو دکھا سکتا ہے 12,000 کو دکھائے گا ایڈ. اگر وہ 2000 بجٹ کے اندر 12,000 لوگوں کو دکھا سکتا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہ 12,000 ایک بندے کو دکھا دے. مطلب وہ صرف 12,000 ٹوٹل 12,000 لوگوں کو ہی ہمارا ایڈ سرو کرے گا. تو اور پھر اس کے بعد ہماری ایڈ آنا نظر جو ہے ہماری وہ ختم ہو جائے گی, وہ بند ہو جائے گی ایڈ. تھینک یو سر. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیلی بجٹ ہے نا 2000, تو وہ یہی فرق ہے نا ڈیلی اور لائف ٹائم بجٹ کے اندر. اب وہ ڈیلی بجٹ ہے ہمارا 2000, تو وہ روزانہ کا 2000 کنزیوم کرے گا 24 گھنٹے کے اندر, تھوڑا تھوڑا کر کے کنزیوم کرتا رہے گا. کبھی 200 لگا دے گا, کبھی 300, مطلب ایک دم وہ لوگوں کو سرو کرے گا. تو وہ مطلب 24 گھنٹے کے اندر اس نے 2000 ٹوٹل اسپینڈ کرنا ہے. اور اگر یہی لائف ٹائم بجٹ ہو اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 5 دن ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں 9 تاریخ سے ہم کہتے ہیں کہ اس 15 اکتوبر تک, مثال کے طور پہ 9 اکتوبر to 15 اکتوبر تک ہم ایڈ چلا رہے ہیں, یہ 7 دن شاید بنتے ہیں. تو 7 دن کے اندر وہ کیا کرے گا, ہمارا ایڈ جو ہے نا, ہم اس کو کہتے ہیں لائف ٹائم بجٹ ہے آپ کے پاس 10,000 کا, تو کسی دن 1,000 کنزیوم کر رہا ہوگا اور کسی دن وہ ہو سکتا ہے 5,000 اکٹھا کنزیوم کر لے. مطلب وہ ایڈ کی پرفارمنس کی بنیاد پہ وہ بجٹ ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا بھی کنسیپٹ تھوڑا تھوڑا وہ جو کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ہے نا, وہ اس کے ساتھ ملتا ہے. جیسے وہ ڈفرینٹ ایڈ سیٹس کو ان ایکول بجٹ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے آن بجٹ آن پرفارمنس بیسڈ نا. تو اسی طرح یہ لائف ٹائم بجٹ آپ جب لگاتے ہیں تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کب زیادہ بیٹر آپ کا بجٹ کنزیوم ہو رہا ہے اور کب کم ہو رہا ہے. یعنی کہ کسی وقت آپ کو جو ہے نا ایک میسیج 10 روپے میں پڑھنا شروع ہو گیا ہے تو اس وقت زیادہ بجٹ لگا دے گا, اور کبھی آپ کا میسیج وہی 20 روپے میں پڑھنا شروع ہو گیا تو اس وقت آپ کا بجٹ وہ کم لگائے گا اس دن. تو یہ خیر ایک طرح سے دوبارہ یہ ساری چیزیں ہم نے ایٹ لیول پہ بھی پڑھنی ہیں. اچھا یہاں پہ نا سب سے پہلے تو ایڈ ٹائپ آپ کو چوز کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایڈ ٹائپ کا مطلب ہے سر جی جی آپ کی آواز دوبارہ سے خراب ہو رہی ہے. اچھا سوری, یہاں پہ آپ کو ایڈ ٹائپ چوز کرنی ہے اب, ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. ہاں جی, تو یہاں پہ آپ کو ایڈ ٹائپ چوز کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کس طرح سے میسیج چاہیے, ٹھیک ہے. اب خیر یہ کلک ٹو میسیج عام طور پہ یہ آپ جب نئی کمپین چلاتے ہیں اس کے لیے کلک ٹو میسیج ہی آپ یوز کرتے ہیں. اس کو آپ فی الحال یہی رہنے دیں. یہ کوئی بہت اس میں ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو 3 میڈیمز ملتے ہیں میسیج کے لیے, ٹھیک ہے. ان میں سے ایک میسنجر ہے یعنی کہ فیس بک میسنجر ہے, ایک واٹس ایپ ہے اور ایک انسٹاگرام ڈائریکٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے میسیج چاہیے واٹس ایپ پہ اور مجھے جو ہے نا انسٹاگرام یا میسنجر پہ میسیج نہیں چاہیے تو آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں مجھے میسنجر اور انسٹاگرام دونوں پہ چاہیے اور واٹس ایپ پہ نہیں چاہیے تو آپ اس کو ڈی سلیکٹ کر دیں. مطلب آپ کو جس پلیٹ فارم پہ میسیج چاہیے نا آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر نا ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ نے کنزیومر کا بیہیویئر دیکھنا ہے. مثال کے طور پہ اب فیمیلز کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے فیمیلز جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ آنے میں ہچکچائیں, تو آپ کا ایڈ تو سرو ہوتا رہے گا لیکن آپ کو کوئی میسیج نہیں کرے گا, تو اس لیے آپ کا بجٹ ضائع ہو جائے گا. اور آپ نے اپنی کسٹمر کی, کنزیومر کی یا کلائنٹ کی
سائیکی کو سمجھ کے تو ہر چیز آپ نے چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سلیکٹ کر دیتے ہیں میسنجر. تو اب میسنجر کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کے موبائل میں میسنجر انسٹالڈ ہے وہی اس پہ میسیج کر سکتے ہیں نا. تو مطلب آپ کو میسنجر اگر آپ نے سلیکٹ کیا ہے تو آپ کو فیس بک سے بہت سارے میسیج آنے کا چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ انسٹاگرام ڈائریکٹ سلیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو انسٹاگرام کی آڈینس سے میسیج آنے کا چانس ہوتا ہے. ویسے تو یہ جو سیگمنٹ ہے نا, یہ اس بات کے لیے نہیں ہے کہ آپ چوز کریں آپ نے انسٹاگرام سے میسیج لینے ہیں یا فیس بک سے میسیج لینے ہیں. یہ صرف آپ کو ایپ چوز کرنے کے لیے ہے. لیکن اب انسٹاگرام ڈائریکٹ مطلب آپ اگر چوز کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس جو زیادہ میسیج آئیں گے وہ آئیں گے انسٹاگرام سے ہی, کیونکہ انسٹاگرام جن کے پاس ہے, جو انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں وہی انسٹاگرام ڈائریکٹ یوز کرتے ہیں نا. تو یہ الٹیمیٹلی وہ اس پہ اپلائی ہو جاتا ہے اور آپ کو جو زیادہ میسیج آئیں گے وہ انسٹاگرام سے آئیں گے. اگر آپ کہتے ہیں یار انسٹاگرام کے جو میسیجز ہیں وہ زیادہ کوالٹی کے ہوتے ہیں اور ان سے زیادہ بہتر میری پروڈکٹ سیل ہو جاتی ہے, تو آپ ان دونوں چیزوں کو ڈی سلیکٹ کر دیں اور انسٹاگرام پہ صرف رہنے دیں. تو آپ کو جتنے بھی میسیج آئیں گے وہ انسٹاگرام سے آئیں گے. پھر اچھا, اب ہم نے پچھلے لیول پہ بجٹ وغیرہ نہیں سلیکٹ کیا تھا نا, کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ہم نے اس کو آف رہنے دیا تھا. تو اب اس کی وجہ سے اب یہ ایڈ سیٹ لیول پہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی بجٹ بتاؤ مجھے, تو کتنا آپ بجٹ لگانا چاہتے ہو. اب یہاں پہ اگر ہم جا کے وہی کام اب میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں. اب یہاں پہ ہم اگر کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن میں اس کو آن کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم 2000 ٹوٹل دے سکتے ہیں, تو اب دیکھیے گا اب ہمارے ایڈ سیٹ لیول پہ یہ دیکھیں, اب صرف ہمیں جو ہے نا وہ اسٹارٹ ڈیٹ وغیرہ پوچھ رہا ہے اور اینڈ ڈیٹ ہم آپشنل ہے لگانا چاہیں تو. اگر لائف ٹائم بجٹ ہم سلیکٹ کریں گے تو پھر اینڈ ڈیٹ لازمی ہمیں لگانی پڑے گی. تو خیر ابھی یہاں پہ وہ بجٹ ہم سے نہیں پوچھ رہا کیونکہ ہم نے بجٹ یہاں پہ اس کو بتا دیا ہے. اب ایڈ سیٹ لیول پہ ہم سے بجٹ نہیں پوچھے گا. اگر یہاں پہ ہم آئیں گے تو خیر وہ ایک تھوڑا سا ہمیں ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. یور ایڈ سیٹ بجٹ از دی ڈیلی اور لائف ٹائم اماؤنٹ یو وانٹ ٹو اسپینڈ آن دس ایڈ سیٹ. A daily budget is the average you will spend every day. A lifetime budget is the maximum you will spend during the lifetime of your ad set. یعنی کہ ڈیورنگ آپ جو اسٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ کے درمیان کی جو بریکٹ ہے اس کے اندر آپ جو ایڈ ٹوٹل بجٹ اسپینڈ کریں گے اس کو لائف ٹائم بجٹ کہتے ہیں. تو خیر یہ بجٹ اب یہاں پہ آپ سے نہیں پوچھ رہا. ہم اس کو پھر آف کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں بجٹ دوبارہ یہاں پہ لگانے کا موقع مل جائے گا. اب دیکھیں, اب میں آپ کو یہ چیز دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے. اگر ہم کمپین لیول پہ کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن لگا دیتے ہیں یعنی کہ 2000 اس کو دے دیتے ہیں نا, تو ہم ایک ایڈ سیٹ ہم بنا رہے ہیں نا یہاں پہ مثال کے طور پہ ایک ایڈ سیٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں جی ہمیں چاہیے انسٹاگرام پہ میسیجز, اور اگلے ایڈ سیٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے میسنجر کے میسیجز. تو ہم ایک ایڈ سیٹ میں میسنجر پہ میسیج لے رہے ہیں, ایک ایڈ سیٹ پہ ہم انسٹاگرام پہ میسیج لے رہے ہیں. تو اگر یہاں پہ کمپین بجٹ لگا ہوگا نا تو جس کے میسیج سستے پڑ رہے ہوں گے نا وہ اس کے میسیج آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے. اب میسنجر کے میسیج آپ کو سستے پڑ رہے ہیں اور انسٹاگرام کے میسیج آپ کو مہنگے پڑ رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, جو انسٹاگرام والا ایڈ سیٹ ہے نا وہ اس کو سمجھ لیں کہ ترخاتا رہے گا, اور جو فیس بک میسنجر والا ایڈ سیٹ ہے اس کو وہ بہت زیادہ بجٹ دینا شروع کر دے گا. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میسنجر پہ زیادہ میسیج تو آنا شروع ہو جائیں گے. اب ایک اور اینگل سے اس بات کو سوچتے ہیں. اب آپ یہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ جہاں سے آپ کو زیادہ میسیج آ رہے ہیں وہ آپ اس کو پریفر کریں, پھر تو ہمیں کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن ہی لگانی چاہیے. تو کیوں نہ ہم کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن لگائیں جب وہ خود اتنا عقل مند ہے اور جہاں سے زیادہ ہمیں رسپانس مل رہا ہوگا وہ اسی کو زیادہ بجٹ دے گا.
ہم کیوں فورس کریں کہ بھائی تم نے بھی 500 لینا ہے اور اگلا جو انسٹاگرام والا ہے تم نے بھی 500 لینا ہے, یعنی کہ ہم کیوں فورس کریں دونوں ایڈ سیٹس کو کہ وہ 500 ہی یا 1000 ہی دونوں کنزیوم کریں. 2 ایڈ سیٹ ہیں, ہمارے پاس ٹوٹل بجٹ 2000 ہے, تو کیوں نہ ہم کمپین لیول پہ دے دیں تاکہ وہ جو اچھا پرفارم کر رہا ہو وہ اس کو دے دے. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم جو ہے نا کہیں نہیں ہمیں جو ہے نا 1000 روپیہ اس پہ لگانا ہے, 1000 روپیہ اس پہ لگانا ہے, ہم کیوں اس کو فورس کریں؟ کوئی ریزن سمجھ آتی ہے ویسے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی, کوئی کسی کو ریزن سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایک ہمیں خود بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا اگر ٹوٹل بجٹ 2000 آپ کمپین لیول پہ لگا دیتے ہیں تو جو بیسٹ پرفارمنگ ایڈ سیٹ ہوگا اس پہ زیادہ بجٹ لگا دے گا, وہ خود بخود کمپین لگا دیتی ہے. تو ہمیں تو پھر اس کو سلیکٹ کرنا چاہیے. تو اگر کوئی یہ کہے نہیں ہمیں ایڈ سیٹ پہ بھی بجٹ لگا کے دیکھ لینا چاہیے, تو اس کا کیا فرق ہو سکتا ہے؟ کسی کو کوئی سمجھ آتی ہے؟ کوئی اس کو کاؤنٹر کر سکتا ہے کہ کیوں ہمیں ایڈ سیٹ پہ بجٹ؟ کوئی ویسے رینڈم, مجھے پتہ ہے ابھی ہم نے اس چیز کو پڑھنا ہے, تو ہاں بالکل ایک صحیح بات آپ نے کہی ہے, ایکسپیرینس آپ کرتے ہیں تو لیکن اگر یہ سوچیں کہ بھائی جب ہم ٹھیک ہے ایکسپیرینس ایک اچھا پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے, دونوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں, مطلب کس سینس میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ دونوں پہ کیا کیا کاسٹ آ رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, اصل میں یہ بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب پروفٹ کا چانس اگر دیکھیں نا, ابھی تو آپ کو صرف میسیجز آ رہے ہیں نا. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو میسنجر پہ میسیج آئے 100, انسٹاگرام پہ میسیج آئے آپ کو 20. اب انسٹاگرام کے میسیج 20 میسیج میں سے آپ کی جو ہے نا وہ 5 فیشل کٹ سیل ہو گئی. میسنجر پہ آپ کو 100 میسیج آئے لیکن آپ کی فیشل کٹ سیل ہوئی 1. تو الٹیمیٹلی بھلے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی انسٹاگرام کا رسپانس کم ہے, اس پہ پر میسیج آپ کو کاسٹ کر رہی ہے 20 روپیز, اس پہ پر میسیج کاسٹ کر رہا ہے 10 روپیز, اس کے 100 میسیج پہ آپ کی کتنی کاسٹ آئی؟ 100 × 10 1000. اب یہ 1000 روپیہ آپ نے میسنجر پہ لگایا اور آپ کو 100 میسیج ملے. اب یہ اگر کمپین لیول پہ آپ لگا دیں گے بجٹ تو اس کو تو یہی لگے گا کہ بھائی اس پہ 10 روپے کا میسیج پڑ رہا ہے تو وہ دڑا دڑ اس کو بجٹ دینا شروع کر دے گا. اس کو اس بات سے تو نہیں کنسرن کہ آپ کی پروڈکٹ سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا. وہ تو آپ ڈیل کر رہے ہیں کسٹمر کے ساتھ میسیج کے اندر. اور آن دی ادر ہینڈ اگر 20 روپے کا اس پہ میسیج پڑ رہا ہے اور 20 میسیج آئے ہیں ٹوٹل, تو 20 × 20 کتنا بنتا ہے؟ 400. تو 400 روپے کے اندر آپ کی 5 فیشل کٹ سیل ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کون سا زیادہ سوٹ کر رہا ہے آپ کو, یہ 1000 روپے کے اندر ایک جو فیشل کٹ سیل ہوئی ہے یا جو 400 کے اندر آپ کو 5 فیشل کٹ سیل ہوئی ہیں؟ تو اوبیسلی آپ کو انسٹاگرام ڈائریکٹ سوٹ کر رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو آپ بیسیکلی اگر یہاں پہ کمپین لیول پہ لگا دیتے تو وہ کیا کرتا, اس نے دیکھنا تھا اس پہ 20 روپے کا میسیج پڑ رہا ہے اور اس پہ 10 روپے کا میسیج پڑ رہا ہے, تو اس نے دڑا دڑ اس کو دینا شروع کر دینا تھا. اس کو اس بات کی نہیں سمجھ آنی تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو پروفٹ یہاں سے ہو رہا ہو, تو اس نے سارا بجٹ اس کو ہی دے دینا تھا. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ ہر اسپیکٹ کو دیکھنا ہے, اور فیس بک بھی اتنا سیانا ہے, اس کو پتہ ہے ان باتوں کا. تو اس لیے اس نے ہمیں آپشن دے دی کہ بھائی آپ چاہو تو بھلے میرے ہاتھ میں یہ بات رکھ دو کہ میں جس کو چاہوں بجٹ دوں, جس کو چاہوں نہ دوں, اور چاہو تو یہ آپ اپنے ہاتھ میں یہ والی اتھارٹی رکھو کہ آپ ہر ایڈ سیٹ کا بجٹ خود ڈیسائیڈ کر دو کہ بھائی اس ایڈ سیٹ کو بجٹ میں نے 500 دینا ہے اور اس ایڈ سیٹ کو بجٹ میں نے 1000 دینا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اس کو میں نے 500 دے دیا اور اگلے ایڈ سیٹ کو بجٹ میں 1000 دے دوں, یہ اب میری مرضی ہے کیونکہ میں کمپین کو نہیں الاؤ کر رہا ہوں کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کرے, تو اب میں خود اپنے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہوں. تو میں ایک اور ایڈ سیٹ بناؤں گا وہ انسٹاگرام کے لیے, یہ بلکہ انسٹاگرام کے لیے ہے, تو میں سمجھ لیں کہ یہ صرف انسٹاگرام کے لیے. اگلا میں ایڈ سیٹ بناؤں گا وہ میسنجر کے لیے بنا لوں گا, اس سے اگلا ایک اور بنا لوں گا واٹس ایپ کے لیے, تو مطلب میری مرضی ہے نا. اچھا خیر, اب اس سے اگلی چیز پہ موو کرتے ہیں. ابھی یہاں پہ آپ کو فیس بک پیج اور انسٹاگرام سلیکشن کے لیے کہے گا, یعنی کہ وہ کہے گا کہ بھائی کون سا آپ نے اس میں سے پیج پہ ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے, تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی آپ چوز کریں گے اگر آپ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں میسیج کے لیے. تو خیر آپ ابھی ہم کہتے ہیں کہ
مثال کے طور پہ میسنجر پہ ہی ہم نے صرف کام کرنا ہے تو صرف پیج آپ چوز کریں گے پھر. ٹھیک ہے. اچھا اب نیکسٹ ہم کیا کرتے ہیں, یہاں پہ بجٹ وغیرہ ہم نے لگا دیا, باقی یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ ایڈ شیڈولنگ آپ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ آپ نے سونا جاگنا بھی تو ہوتا ہے نا, تو خیر یہ میرا خیال ہے لائف ٹائم بجٹ کے اندر لگاتا ہے, مطلب یہ اس کو نہیں اس پہ لگائے گا, یعنی کہ جب آپ ڈیلی بجٹ سلیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر نہیں یہ لگانے دیتا آپ کو. اچھا خیر یہ دیکھیں شیڈولنگ از اونلی اویلیبل ود لائف ٹائم بجٹ, یعنی کہ وہ آپ شیڈولنگ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم یہ ایڈ چلے اور اس ٹائم نہ چلے, یعنی کہ آپ نے سونا بھی ہے تو آپ اپنے سونے کے جو اوقات کار ہیں ان میں اپنی کمپین کو پاز کر دیتے ہیں, خود بخود آٹومیٹک پروسیس کے انڈر وہ پاز ہو جائیں گی, اور جب آپ نے نہیں سونا ہوگا آپ جاگ رہے ہیں تب وہ کمپین چل رہی ہوں گی. تو اس سے آگے کی چیز موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے آڈینس. ڈیفائن ہو یو وانٹ ٹو سی یور ایڈس. بھائی اب آپ نے یہاں پہ یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے وہ دیکھے کون. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے سلیکٹ ہوگا. اب یہاں پہ آپ سب سے پہلے تو کسٹم آڈینسز ہیں جس میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال اس پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, پہلے آگے پڑھ لیں پھر اس پہ آئیں گے ہم, یہ اس چھوٹے سے پورشن پہ. ٹھیک ہے, اس پہ پھر آئیں گے. سب سے پہلے لوکیشن, آپ کی لوکیشن ہوتی ہے آپ کہاں پہ ایڈ سرو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لوکیشن پاکستان لگی ہوئی ہے, اس کو آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں نہیں جی میں پاکستان پورے میں نہیں سرو کرنا چاہتا, میں چاہتا ہوں میرا ایڈ صرف لاہور میں سرو ہو. جیسے ہم نے پیچھے بات کی کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایڈ سیٹ میں ہم لاہور لگا دیں اور دوسرے ایڈ سیٹ میں ہم کراچی لگا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ سے پھر یہ پوچھے گا کہ ہاں جی آپ نے ٹھیک ہے لاہور لگا دیا, تو لاہور جو ہے نا وہ پورا سٹی نہیں سلیکٹ کرے گا, وہ یہ کہے گا کہ یہ جو ہے نا آپ کتنا ریڈیس آپ اس کا رکھ رہے ہیں اس لاہور سٹی کے اندر. ٹھیک ہے, اب میں نے 25 مائلز رکھا ہے, تو 25 مائلز کے اندر لاہور کے علاوہ مرید کے اور شیخو پورہ کا بھی تھوڑا سا ایریا اور قصور کا بھی ایریا اندر شامل ہو رہا ہے, مطلب لاہور سے باہر تک جا رہا ہے. میں اس کو اپنی مرضی سے اس کا ریڈیس سمارٹ کر سکتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ میں نے اس طرح سے کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ جی یہ بالکل صرف لاہور کے اندر ہی یہ سرو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ لاہور کہاں تک ہے, تو یہ ذرا جو ڈینس سے ایریاز ہیں نا یہ لاہور ہے. تو خیر میں نے 12 مائلز رکھ دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب ایک اور چیز ہے, اوپر یہ آپ کو کہہ رہا ہے پیپل لیونگ ان اور ریسنٹلی ان دس لوکیشن, اس کے بجائے آپ ایک اور آپشن یہ ہے کہ پیپل لیونگ ان دس لوکیشن, اس کے علاوہ پیپل ریسنٹلی ان دس لوکیشن اور پیپل ٹریولنگ ان دس لوکیشن. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیا کہے گا, فیس بک کو پتہ ہے بھئی آپ کہاں پہ رہتے ہیں. اگر آپ حیدرآباد رہتے ہیں نا تو فیس بک کو پتہ ہے آپ کا گھر حیدرآباد ہے اور آپ لاہور کسی وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ فیس بک کوئی دیکھے نہ دیکھے فیس بک دیکھتا ہے. تو یہ آپ پیپل ٹریولنگ ان دس لوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جو ایسے لوگ جو کم از کم 200 کلومیٹر اپنے گھر سے دور ہوں, اس کا مطلب وہ یہ لیتا ہے کہ وہ یہاں پہ کسی سفر میں ہیں, تو صرف ان کو آپ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ہوٹل کا ایڈ ہے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے, آپ یہ جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے ہماری, اب آپ کا جو ہے نا وہ آپ کے پاس ایک کلائنٹ ہے ہوٹل کا, تو آپ اس کا ہوٹل کا ایڈ چلا رہے ہیں, یا ایون ریسٹورینٹ ہے مثال کے طور پہ. تو ریسٹورینٹ عام طور پہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو ریسٹورینٹس کی بھی تو تلاش ہوتی ہے نا, یا پھر کوئی ایسی چیز ہے آپ کی گفٹ آئٹم ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یار جو ٹریول کر رہا ہوگا نا وہ بندہ اپنے بچوں کے لیے یہ گفٹ لازمی لے کے جائے گا, تو آپ اس کو وہ ایڈ دکھانا چاہتے ہیں جو صرف اس وقت ٹریولنگ میں ہے. تو آپ یہ آپشن سلیکٹ کر دیں گے, اس سے کیا ہوگا, لاہور کے اندر ایسے لوگ جو ٹریول کر رہے ہیں ان کو یہ ایڈ سرو ہونا شروع ہو جائے گا. یا پھر مثال کے طور پہ آپ رینٹ اے کار کا بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ رینٹ اے کار کا اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو لازمی طور پہ عام رہائشی لوگوں کو بہت کم ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو باہر سے ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ ان کو رینٹ اے کار وغیرہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, یا پھر مطلب ان کو
کیونکہ ان کے پاس اپنی ہو سکتا ہے ان کے پاس اپنی کوئی گاڑی وغیرہ نہ ہو اور وہ تھرو لوکل مین یعنی کہ بس یا ٹرین وغیرہ یا فلائٹ سے آئے ہوں تو ان کو یہاں پہ گاڑی چاہیے ہوگی، تو وہ آپ اس بزنس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں. یا 101 لاجکس ہو سکتی ہیں آپ کی، وہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، آپ کو خود سوچنا ہے کہ کس بزنس کے لیے کیا چیز زیادہ فیزیبل ہے. ٹھیک ہے، وہ بزنس ٹو بزنس ویری کرے گا اور آپ نے اس لحاظ سے ٹارگٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ جن کو کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آتی ہے باری ہماری، نیچے آپ نے سٹی سلیکٹ کر دیا، آپ ملٹیپل سٹیز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں لاہور کے علاوہ میں ساتھ مثال کے طور پہ کہتے ہیں گجرانوالہ بھی میں نے کرنا ہے، تو یہ دیکھیں آپ ساتھ اس کے گجرانوالہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب گجرانوالہ آپ کہتے ہیں یار ویسے ہی چھوٹا سا شہر ہے تو اس کو میں 10 مائلز تک کی حد تک رکھتا ہوں، تو 10 مائلز تک صرف گجرانوالہ میں اسپینڈ وہ کرے گا صرف. ٹھیک ہے، اب اس میں مطلب لوکیشن سلیکٹ کرنے میں ایک اور چیز ہے، بہت سارے ایسے مطلب ایریاز ہوتے ہیں جو سلیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے صرف لاہور کے اندر میرا ایک ایریا ہے مثال کے طور پہ ماڈل ٹاؤن. ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک سینٹرل پارک ہے، یہ اس کا جو ہے نا یہ جو بالکل سینٹر میں ایک پارک ہے ماڈل ٹاؤن، اور اس کے گرد یہ سارا ماڈل ٹاؤن ہے یہ. ٹھیک ہے، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا. اس طرف یہ مین روڈ، پھر اس پر روڈ گزر رہی ہے جہاں پہ میٹرو ٹرین ہے، اور باقی مطلب اوور آل یعنی کہ یہ اس پارک کے ارد گرد سارا یہ ماڈل ٹاؤن ہے، سارا سیم آئیڈینٹیکل ہر طرف. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے صرف ماڈل ٹاؤن کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور عام طور پہ اس طرح کی ٹارگٹنگ یہاں پہ نہیں سلیکٹ ہوتی. ٹھیک ہے، ماڈل ٹاؤن آپ کریں گے تو وہ مطلب بہت ساری آپ کو آپشن دے دے گا، ہو سکتا ہے آپ کی وہاں پہ وہ آپشن نہ آ رہی ہو کیونکہ وہ ایک چھوٹا سا سٹی ہے، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ لاہور کو چھوڑ دیں، آپ کہتے ہیں یار لاہور میں تو صرف مجھے ماڈل ٹاؤن کرنا ہے، یا پھر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کرنا ہی صرف اور صرف ماڈل ٹاؤن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ آ گیا ماڈل ٹاؤن. آپ یہاں سے ڈراپ پن پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ لا کے ڈراپ کر دیا آپ نے مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، اب آپ نے جو پن ڈراپ کی وہ اس کا ریڈیس آپ نے یہاں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی صرف 1 مائل کے ریڈیس کے اندر میرا ایڈ سرو ہو. یہ دیکھیں اب وہ 1 مائل کے اندر تقریباً وہ ماڈل ٹاؤن آپ کا کور ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کا ایڈ مطلب بہت زیادہ چانسز ہیں کہ صرف ماڈل ٹاؤن کے اندر ہی سرو ہو، یا زیادہ تر ماڈل ٹاؤن کے اندر آپ کا ایڈ سرو ہوگا. ہاں جی، اس بات کی سمجھ آئی؟ اچھا، اب ایک اور بات ہے، آپ کہتے ہیں یار میں نے ماڈل ٹاؤن تو لگا دیا لیکن ماڈل ٹاؤن سے باہر یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے جس کو میں بالکل نہیں چاہتا کہ وہاں پہ ایڈ سرو ہو. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا یہ جو چھوٹا سا ایریا ہے نا اس کو تو میں نے بالکل بھی نہیں سرو کرنا ایڈ، اس کو میں اندر سے ایکسکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے اتنے چھوٹے لیول پہ عام طور پہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن آپ کو اوبیسلی بڑے لیول پہ ذرا نا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں 3-4 اس سائڈ پہ گلبرگ آ رہا ہے، اس سائڈ پہ جوہر ٹاؤن آ رہا ہے، آپ اوور آل یہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو یہ النور ٹاؤن آ رہا ہے نا بھائی اس کو نہیں میں نے سرو کرنا. یہ تو بہت چھوٹی آبادی ہے، مطلب اس میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں 5-5 مرلے کے اور اس طرح کے، یا کوٹ لکھپت مثال کے طور پہ، تو یہاں پہ یہ آپ دیکھیں گے نا یہ بہت مطلب چھوٹے چھوٹے گلی محلے ہیں. یہ دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو میں نے ایکسکلوڈ کرنا ہے، تو اس کا حل کیا ہوتا ہے پھر؟ اب مثال کے طور پہ آپ نے کہہ دیا یہ 3 مائلز پہ یہ کور کر رہا ہے، اس کے اندر یہ گلبرگ بھی کور کر رہا ہے، اس کے اندر جوہر ٹاؤن بھی تقریباً کور کر رہا ہے. تو آپ نے کہا جی یہاں پہ میرا جو ہے نا وہ کوٹ لکھپت کا جو ایریا آ رہا ہے اس کو میں نے ایکسکلوڈ کرنا ہے. تو آپ کیا کریں گے بھائی، ایک پن ڈراپ کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور وہ پن ہے یہ، اور اس کو آپ کریں گے ایکسکلوڈ لوکیشن.
ٹھیک ہے, اور اس کو آپ مثال کے طور پہ کر دیتے ہیں 1 مائل. تو کیا ہوگا, آپ نے جو کوٹ لکھپت والا ایریا تھا اس کو آپ نے ایکسکلوڈ کر دیا, اور باقی آپ کا سارا ایریا وہ اس وقت انیبل ہے آپ کے کمپین کے لیے. یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہ آڈینس سلیکشن کی ہے لوکیشن وائز. جی بات کی سمجھ آئیے آپ کو؟ سمجھ آ رہی ہے نا آپ سب کو؟ کسی کو کوئی کہیں پہ کنفیوژن ہو تو مائک آن کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس سے اگلا پورشن کیا ہے ہمارے پاس؟ اس سے اگلا پورشن ہے ایج کا. آپ کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے, اندازہ ہوتا ہے آپ کو کہ کون سی ایج بریکٹ آپ کے لیے آپ کا پوٹینشیل کسٹمر ہو سکتا ہے یا وہ خرید سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, اندر آفس میں آئیں ذرا. آ گیا. یار وہ نا میں آپ کو ایک ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں, اس کا نا وہ ایڈسنس پہ کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ ریموو کرو. ہاں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں, اور وہ اس نے میرے خیال ہے مجھے ایکسیس دی تھی. میں آپ کو نا آپ کا ای میل اس کو شیئر کرتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ کے ای میل پہ نا ایکسیس بھیجے, تو وہ آپ کے ای میل پہ ایکسیس آ جائے گی. تو آپ نے نا اس کو وہ ایرر جو بھی اس کو اپیئر ہو رہا ہے نا, ایڈسنس اصل میں ایرر شو کر رہا ہے, نوٹیفیکیشن دے رہا ہے, ویب سائٹ کا کوئی ایرر ہے. ہاں تو وہ آپ نے اس کے سرچ کنسول پہ بھی ایرر آ رہا ہے اور ایڈسنس پہ بھی ایرر آ رہا ہے. تو وہ ایرر آپ نے ریڈ کر کے تو اس کو وہاں پہ پھر جو بھی ہے اس کو اسٹڈی کر کے تو اس کو فکس کر کے دینا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں.
اچھا جی سوری، ہم آگے ایج کو دیکھ رہے تھے. تو ایج آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کی آڈینس کس رینج کی ہو سکتی ہے. اگر ہم ابھی فشر کٹ کی بات کر رہے تھے تو فشر کٹ آپ کو پتہ ہے کہ 65 ایج میں تو کوئی فشر کٹ نہیں آپ سے منگوائے گا شاید. تو آپ نے اس حساب سے اپنی اوبیسلی آڈینس سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے نا ہم کہتے ہیں زوم کر لیتے ہیں جی 35 تک آپ کی وہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جینڈر ہے. آپ کو اس بات کا بھی پتہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کس جینڈر کے لیے ہے. یا تو دونوں جینڈرز کے لیے ہو سکتی ہے، یا پھر ابھی ہم فشل کٹ کی بات کر رہے ہیں تو اوبیسلی فیمیلز کی ہے پروڈکٹ. اس کے بعد ہم ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کی بات کرتے ہیں. تو ڈیٹیل ٹارگیٹنگ کا مطلب ہے آپ کی جو ہے نا یہاں پہ آپ اپنی آڈینس سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی آڈینس کا بیہیویئر کیا ہیں، انٹرسٹ کیا ہیں، باقی تمام چیزیں آپ ان کے بارے میں جو فیس بک جانتا ہے، جتنا بھی علم رکھتا ہے وہ آپ یہاں پہ وہ یوز کر سکتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی ٹارگیٹنگ کے لیے. تو مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں انکگنیٹو موڈ کھولیں. اچھا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو آپ کی فشل کٹ ہے کاسمیٹکس پروڈکٹ ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کاسمیٹکس انٹرسٹ والے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے جی کاسمیٹکس انٹرسٹ والے لوگ ہیں، یہ اس نے ایک انٹرسٹ ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. اب اگر ایک انٹرسٹ آپ ایڈ کریں گے نا تو وہ بہت سارے آپ کو سجیشنز بھی دے دے گا کہ بیوٹی، اسکن کیئر، آن لائن شاپنگ، بیوٹی سیلون، اسکن، فیس، انگیج شاپر، شاپنگ اینڈ فیشن، مطلب بہت سارے پرسنل کیئر، بیوٹیفل اسکن، فیشل، ایجنگ، نیچرل اسکن کیئر، اینٹی ایجنگ کریم، ڈرماٹولوجی، یہ سارے اس نے آپ کو سجیشنز دی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتے ہیں. شاید اگر آپ مطلب وہ تو صرف سجیشن دے رہا ہے نا آپ کو کہ یہ بھی پاسبل ہیں کہ آپ کو اس میں سے یہ کریں، لاگ ان کریں گوگل. تو اچھا تو وہ آپ کو سجیشن دے رہا ہے نا کہ یہ بھی سارے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی پرسنل کیئر بھی وہ ہو سکتا ہے، بیوٹیفل اسکن بھی ہو سکتا ہے، فیشل بھی ہو سکتا ہے، اور نیچرل اسکن کیئر نہیں ہو سکتا کیونکہ فیشل نیچرل نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح آپ کہتے ہیں اس پہ لگائیں وہ ویسے آپ کو میرے خیال میں پاسورڈ پتہ ہے. ٹھیک ہے. اس پہ نا آپ کریں ایڈسنس آن اور وہ دیکھیں اور اس کو کریں. ویب سائٹ ہے ہاں جی، اس کو کریں چیک اور مجھے اپڈیٹ کریں. ایڈسنس آپ کھول لینا تو وہ خود بخود ایکسیس ہو جائے گا کیونکہ وہ اس پہ اس ایکسیس ملی ہوئی ہے. تو خیر بیوٹی سیلونز جو لوگ مطلب انٹرسٹ ہے جن لوگوں کا، تو اوبیسلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ہماری پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے مطلب کچھ انٹرسٹ وغیرہ ایڈ کر لیے ہیں اپنے ٹارگیٹنگ کے اندر. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن دیکھیں تو یہ کیا ہے بیسیکلی. براؤز کے اندر اگر جائیں، ڈیموگرافکس کیا ہے، انٹرسٹ کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے. ڈیموگرافکس میں اس کی لکھی پڑی جو بھی مطلب اسٹریٹ فارورڈ یا ہارڈ اینڈ فاسٹ جو اس کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں، جو کہ مثال کے طور پہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ عام طور پہ پڑھے لکھے لوگ ہی شاید خریدیں، تو آپ کو جو ہے نا ایجوکیشن میں آ جانا چاہیے. پھر تو ایجوکیشن لیول آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ صرف ایجوکیشن کو اگر ڈراپ ڈاؤن کریں گے نا تو وہ کہہ رہا ہے ایجوکیشن لیول، فیلڈ آف اسٹڈی، اسکولز، انڈر گریج ایئرس. ٹھیک ہے.
تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز پھر لگا سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایجوکیشن لیول کو آپ پھر ڈراپ ڈاؤن کر لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کس لیول تک اس نے اسٹڈی کی ہو. مطلب بہت سارا کچھ ہے جو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی, جیسے آپ کوئی لینگویج کورس آفر کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ لینگویج کورس عام طور پہ آپ کو جو ہے نا شاید انڈر گریجویشن والے لیں گے, یا پھر ہائی اسکول والے لیں گے, یا پھر مطلب کون لوگ ہوں گے, کالج والے لیں گے یا کون ہوں گے, تو وہ آپ نے خود سلیکٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ فیلڈ آف اسٹڈی, تو آپ کی مثال کے طور پہ آپ آفر کر رہے ہیں, کیا آفر کر رہے ہیں آپ نے کسی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایم فل کی ہوئی ہے کسی اسپیسیفک نیش میں, تو آپ کہتے ہیں میں اس کے ریلیونٹ چیز کوئی آفر کر رہا ہوں یا کورس آفر کر رہا ہوں, تو آپ پھر اس فیلڈ آف اسٹڈی کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں بوٹنی. بوٹنی نہیں آیا, زوالوجی. پتہ نہیں کیوں میرا سرچ کام نہیں کر رہا ہے. خیر یہاں پہ آپ فیلڈ آف اسٹڈی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسکولز وغیرہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی. اب پتہ نہیں میرا انٹرنیٹ شاید کہیں ڈسکنیکٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اب یہ کام نہیں کر رہا ہے سرچ بار نا. تو خیر اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے زوالوجی اس میں تھا بھی نہیں. کیا ہو سکتا ہے, میڈیکل, یہ انٹرسٹ آ رہے ہیں, انٹرسٹ. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ انڈسٹریز میں ویسے یہ آ رہا ہے ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل سروسز. ٹھیک ہے. چلیں تو خیر جو بھی فیلڈ آف اسٹڈی آپ اس میں سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ کام دے سکتی ہے. اس کے بعد اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ کی, جیسے ایجوکیشن ایک چیز آپ نے دیکھی فنانشیل پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے, مطلب انکم وغیرہ یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے ویسے جو ہے نا یہ یو ایس میں نا خاص طور پہ. اچھا لائف ایونٹس ہیں, جو میجر لائف ایونٹس ہو سکتے ہیں. آپ کی اینیورسری ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مطلب اینیورسری ود ان 30 days. تو اب آپ کوئی ایسی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں, گفٹ آئٹمز آفر کر رہے ہیں, یا ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یار ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو آفر کر سکتا ہے, یا ایک وائف اپنے ہسبینڈ کو گفٹ کر سکتی ہے, تو آپ اینیورسری ود ان 30 days کر کے تو آپ فیمیل سلیکٹ کریں, اور آپ کے اوبیسلی ایسی وائفز جن کی اینیورسری ہے 30 دن کے اندر وہ چیز خرید سکتی ہیں. آپ مطلب ایک چانس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے وہ گفٹ آئٹم ہے وہ ان کو سامنے نظر آئے, اور آپ اوبیسلی اس کے اوپر کیپشن بھی لکھ سکتی ہیں, بیسٹ اینیورسری گفٹ فار یور ہسبینڈ, تو وہ ہو سکتا ہے وہ چیز خرید لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اوے فرام فیملی ایک پورا جو ہے نا وہ اس میں ہمارے پاس ڈیموگرافکس میں ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے عام طور پہ جو ہاسٹلائز لوگ ہیں, یا پھر عام طور پہ جو اپنی فیملی سے بہت دور رہتے ہیں, ان کے لیے یہ خاص طور پہ کافی زیادہ اپلیکیبل ہوتا ہے. تو مطلب اس میں بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو ایسے لوگ ہی خریدتے ہیں جو اپنی فیملی سے دور ہوں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح برتھ ڈے وغیرہ, اسی طرح فرینڈز آف کون ہو سکتے ہیں, فرینڈز آف مین ود اے برتھ ڈے ان 0 to 7 days, یا فرینڈز آف ریسنٹلی مووڈ, یا مطلب فرینڈز آف نیولی انگیجڈ پیپل, فرینڈز آف نیولی ویڈس. مطلب آپ کو اگر لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ ہے, نیو جاب ہے, نیو ریلیشن شپ ہے, مطلب بہت ساری بے تحاشا. میرا نا وہ کرسر بھی نہیں کام کر رہا ہے, پتہ نہیں کیا مسئلے ہو رہے ہیں مجھے, یہ ڈراپ ڈاؤن کرنے کے لیے نا تو وہ نہیں کام کر رہا ہے. تو خیر
اب یہاں پہ اب اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اب یہ لائف ایونٹس میں تھے ہم. اسی طرح پیرنٹس ہیں مثال کے طور پہ, آپ کو پتہ ہے آپ بیبی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں, تو آپ ایک کوئی ایسا کھلونا ہے جو آپ کو پتہ ہے انڈر 1 ایئر جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے یہ کھلونا ہے, تو آپ نیو پیرنٹس کو اوبیسلی آپ ٹارگٹ کریں گے کہ جو جن کا بچہ 1 سال سے کم ہے, اور یا پھر پیرنٹس ود ایڈلٹ چلڈرن, ایسے بھی لوگوں کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں. آپ او اے لیول کے کوئی جو ہے نا وہ ایڈ چلا دیتے ہیں, تو آپ ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں جن کا جو پیرنٹس ہیں, مطلب جو پیرنٹس ہیں 18 سے 26 سال کے, تو وہ ہو سکتا ہے اپنی بچوں کے لیے آپ کی اکیڈمی, آپ کے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کر لیں. تو اسی طرح یہ باقی ساری چیزیں بھی آپ خود ایکسپلور کر سکتے ہیں. یہ پیرنٹس ہیں, پھر ریلیشن شپ ہے, یعنی کہ ریلیشن شپ سٹیٹس اس کا کیا ہو سکتا ہے, وہ مطلب انگیجڈ ہے, میریڈ ہے, وہ کیا ہے, وہ سب کچھ آپ چوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ورک, وہ امپلائرز ہو سکتے ہیں, وہ کس انڈسٹری سے منسلک ہے, مثال کے طور پہ وہ ہیلتھ کیئر سے ہے, وہ آرٹ وغیرہ سے ہے, وہ بزنس اینڈ فائنانس سے ہے, وہ مطلب کس انڈسٹری میں اوور آل وہ کام کر رہا ہے, یہ میٹر کرتا ہے یہاں پہ. یعنی کہ اوور آل اس کی ورک نیش کیا ہے, یا وہ کس ڈومین کا بندہ ہے, تو وہ اوور آل یہاں پہ کاؤنٹ کرے گا. تو باقی آپ جاب ٹائٹل بھی کر سکتے ہیں. جاب ٹائٹل مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں CEO. اب پھر سے میرا یہ جو ہے نا کام نہیں کر رہا, حالانکہ یہ CEO ایک میجر ہے, جیسے مینیجر آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مینیجر آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ایسے چلے گا, لازمی چلے گا, لیکن میرے پاس پتہ نہیں کیا مسئلہ آ رہا ہے, یہاں پہ وہ سرچ نہیں کر رہا ہے. یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں مینیجر. اچھا بھائی, ہمارے ذہن میں اب کوئی اس کا جاب ٹائٹل ہی نہیں آ رہا ہے. کیا ہو سکتا ہے جاب ٹائٹل؟ اچھا تو بھائی کیا ہو سکتا ہے؟ بزنس پیج ایڈمن سارے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پیج ایڈمن ہی ہمیں چاہیے. اکاؤنٹنٹ چیک کرتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں, پتہ نہیں وہ حالانکہ اکاؤنٹنٹ ہی ہم نے وہاں پہ سرچ کیا ہے جاب ٹائٹل کے اندر, اور وہ ہمیں نہیں دکھا رہا تھا, اور یہاں پہ اکاؤنٹنٹ اس نے ہمیں جاب ٹائٹل کے اندر دے دیا. اس طرح سے مطلب پتہ نہیں, میجر ویسے بہت ساری ایسی ہیں جو ابھی کیوں نہیں دے رہا یہ اکاؤنٹنسی اور اس طرح کی. اب وہ جاب ٹائٹلز ویسے دینا اس نے شروع کر دی ہیں. مطلب اگر اس طرح کے کوئی مسئلہ مسائل ویسے آ بھی جاتے ہیں, یہ فیس بک بہت بگ سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مسئلہ مسائل آتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں, کوئی اس کے ریلیونٹ جو ہے نا 1-2 کی ورڈز آپ انٹرسٹ یا اس طرح کچھ ڈالیں تو خود بخود سجیشنز میں نا دینا شروع کر دیتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں CEO فاؤنڈر, یہ میں نے ڈال دیا. تو اب یہ دیکھیں, یہ جاب ٹائٹلز کے اندر اس نے فاؤنڈر, ڈائریکٹر, CEO یہ دینا شروع کر دیا. حالانکہ CEO میں خود وہاں پہ سرچ کر رہا تھا تو جاب ٹائٹل کے اندر نہیں آ رہا تھا. مینیجنگ ڈائریکٹر یہ ساری جاب ٹائٹلز آ رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کو فاؤنڈر, مطلب میں نے فاؤنڈر بھی لکھا, کو فاؤنڈر بھی شاید لکھا, اور COO بھی لکھا, لیکن اس نے جاب ٹائٹلز کے اندر مجھے نہیں دکھایا تھا.
مطلب یہ خیر یہ ساری چیزیں کہنے کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسی پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ صرف نا ایک ایڈمن کلاس ہی افورڈ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کوئی لگژری آئٹم ہے اور وہ صرف ایسے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں جو مطلب جن کا اپنا بزنس اسٹیبل ہو, یا پھر جو CEO ہوں یا ڈائریکٹر لیول پہ ہوں, یا پھر مطلب کہیں نہ کہیں بہت سینئر پوزیشن پہ ہوں, تو وہی ہماری یہ پروڈکٹ افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں جو ہے نا اس طرح کی سلیکشنز کر سکتے ہیں. یا پھر آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے لیے, مطلب اپنی سروس آپ آفر کر رہے ہیں نا, تو تب بھی آپ کی یہ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ عام طور پہ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ فاؤنڈر, کو فاؤنڈر, CEO, یہ لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو پروموٹ کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں سے آپ بالکل رابطے میں آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم کسی اسپیسیفک پروڈکٹ کو اوبیسلی نہیں کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ سارا مکس ہو گیا. تو خیر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. مزید آگے ایک بڑی مزے کی چیز ہے نیرو آڈینس. اچھا یہاں پہ ابھی ہم نے مکمل نہیں کیا, یہ ڈیموگرافکس ہیں. ڈیموگرافکس میں آپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ اس کو انٹرسٹ اپنا وہ کرسر سے آپ اس کو اسکرول ڈاؤن کریں گے نا, تو اور بھی آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں بیہیویئر کو میں نے کیا, تو وہ پھر اینیورسری, کنزیومر کلاسیفیکیشن, ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز, ایکسپارٹس. اب ایکسپارٹس ہیں آپ کے جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں. مثال کے طور پہ فیملی آف دوز ہو لیو ابروڈ, یعنی کہ ایسے لوگ جن کا مطلب ہسبینڈ یا پھر جو سرپرست ہے وہ باہر رہتا ہے, تو عام طور پہ ان کی جو بائنگ پاور ہے اس کی زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے ویسے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں نا ایک تھا ایکسپارٹس لیوڈ ان سعودی عربیہ, ٹھیک ہے. تو ہم نے اب سے تقریباً نا کوئی 2-3 سال پہلے اجوا کھجور کا کام کیا. ایسے ہی میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ اجوا کھجور یار بیچنی ہے, تو میں نے اس کو جو ہے نا اس کے لیے اسٹارٹ اپ لیا اور پیج وغیرہ بنا کے اس کو میں نے اس کی کمپین چلا دی. یقین جانے وہ مطلب 20 کلو من 2 من اتنی کھجور بیچتا تھا رمضان المبارک میں. اس سال ہم نے صرف اکیلے رمضان المبارک میں صرف لاہور کے اندر 2 ٹن کھجور بیچی, اجوا کھجور 2 ٹن, یعنی کہ 2000 کلو کھجور بیچی. اور ایون اس سے زیادہ بھی بیچنا چاہتے تو بیچ سکتے تھے. ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم مطلب ڈیل کر سکیں اور سارے مینجمنٹ کو مینیج کر سکیں اور انتظامات کو مینیج کر سکیں. وہ بہت مشکل ہو گیا. مطلب اتنے زیادہ آرڈرز روزانہ کے تھے. اگر 2000 کلو ایک مہینے کے اندر جا رہا ہے تو خود سوچیں 1 کلو 2 کلو 5 کلو کے آرڈرز ڈیلی کے کتنے ہوں گے. مطلب روزانہ کے 100-150 آرڈر تک بھی آنا شروع ہو گئے تھے. تو اتنے زیادہ آرڈرز ایک دن میں مینیج کرنا اوبیسلی بہت بڑا کام تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں کیا مجھے اندازہ تھا کہ جو لوگ سعودیہ رہتے ہیں ان کو اجوا کھجور کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو جب ایسے لوگوں کو اجوا کھجور کا ایڈ ملا تو وہ لوگ, اور اس لیے تب ابھی نا سوشل میڈیا پہ کوئی ہمارے علاوہ اتنا کوئی بڑا کمپیٹیٹر بھی نہیں تھا, تھے اور بھی لوگ, لیکن کوئی خاص اتنی ایکٹیویٹیز نہیں تھیں اس حوالے سے. تو ہمارے لیے مارکیٹ بہت آسان تھی, اس کو کیپچر ہم نے کیا. اور 2000 کلو مطلب 2000 کلو کا سیدھا مطلب ہمیں کم از کم پر kg 1000 شاید پروفٹ مارجن ہوگا. اب 2000 کلو کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ اس میں پروفٹ کتنا تقریباً ہمیں ملا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے خود اب کیلکولیٹ کر لینا ہے. تو یعنی کہ ایک چھوٹی سی اسمارٹ موو سے کتنا ہمیں بزنس ملا اور کتنا ہم نے اس پہ ارن کیا. تو یہ چیز ہے. مطلب آپ کو جو ہے نا اس طرح سے تھوڑا سا ایکسپلور کرنا ہوتا ہے. بزنس آئیڈیاز آپ کو یہاں پہ اتنے مل جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہاں یار ان لوگوں کو یہ چیز ٹارگٹ کی جائے تو بڑی آسانی سے سیل ہو سکتی ہے. تو ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر آپ کے ڈیموگرافکس میں آپ خیر بہت ساری چیزیں. پھر آپ اگر انٹرسٹ دیکھیں تو انٹرسٹ میں آپ کا بزنس اینڈ انڈسٹری ہو سکتی ہے. بزنس اینڈ یعنی کہ وہ انٹرسٹ کن چیزوں میں رکھتا ہے. یہاں پہ صرف وہ چیزیں ہیں, یعنی کہ وہ آج کل ایگریکلچر میں انٹرسٹ رکھتا ہے, آرکیٹیکچر میں انٹرسٹ رکھتا ہے. اب آرکیٹیکچر ہے آپ کا ایک کنسٹرکشن کمپنی آپ کی کلائنٹ بن گئی, یا پھر آپ کی کوئی بھی ایسی جو ہوم بلڈنگ مٹیریل سیل کرتے ہیں,
یا ہوم رینوویشن یا پھر اس طرح کی کوئی کمپنی آپ کی کلائنٹ بن گئی کہ جو ہوم کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر یا اس طرح کی کسی چیز میں ان کا کام یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ ان کو کنسٹرکشن اگر یہاں پہ لگا دیتے ہیں, ان کے ایسے لوگ جو آج کل کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز, کنسٹرکشن انٹرسٹ رکھتے ہیں کنسٹرکشن چیزوں کے اندر, کنسٹرکشن میٹیریل کے اندر, اور کنسٹرکشن کے حوالے سے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہر طرح کا, تو وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیونٹ آڈینس کو اپنا ایڈ دکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت ساری اس میں چیزیں ہوں گی, مطلب ایون یہ دیکھیں ڈیزائن ہے نا, تو گرافک ڈیزائن یا انٹیریئر ڈیزائن یا مطلب ایون بہت اس نے ڈیپ ڈاؤن اس کو کر دیا ہے. اس طرح انجینئرنگ, انٹرپرینیورشپ اور ہیلتھ کیئر. اب ہیلتھ کیئر کے اندر جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو آپ اوبیسلی دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. ہائی ایجوکیشن پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو ہائی ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کس طرح کے لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے. تو مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ بھائی آپ بڑے اچھے سے اپنی مطلوبہ شکار تک پہنچ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انٹرسٹ میں تھے ہم. تو اسی طرح اب فٹنس اینڈ ویلنس ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کسی جو ہے نا جم کو پروموٹ کر رہے ہیں لوکل, آپ ایک سرٹن ایریا سلیکٹ کریں اور اس میں جو ہے نا یہ سلیکٹ کریں تو اوبیسلی آپ کا بڑا اچھا چل سکتا ہے. یا پھر آپ وہ جم کے لیے کچھ سپلیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, آپ وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے نا. تو ہابیز اینڈ ایکٹیویٹیز پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو پیٹس رکھتے ہیں یا پیٹس میں انٹرسٹڈ ہیں یا اس طرح کے ہیں تو ان کو کیا چیز چاہیے ہوگی. وہیکلز میں انٹرسٹڈ ہیں تو بھائی آپ ان کو ہمارے بہت بڑی ایک چین ہے نا جو اس کی کر رہی ہے, صرف یہ اسپیئر پارٹس بھی نہیں وہ کرتے, وہ صرف وہ کرتے ہیں یعنی کہ گیجٹس وغیرہ وہ کرتے ہیں, سیگل موٹرز شاید آپ نے سنا ہو. تو اب سیگل موٹرز کیا ہے, مطلب مجھے یا کسی کو بھی آفس میں, یا میں نے تقریباً 90% یہ دیکھا ہے کہ 90% جو اپنی گاڑیوں کے لیے گیجٹس وغیرہ لیتے ہیں وہ سیگل موٹر سے لے رہے ہوتے ہیں. تو مطلب اب وہ کیا کریں گے, ان کی کتنی مطلب وہیکلس کو اگر وہ دیکھیں تو الیکٹرک وہیکل کا اگر کوئی گیجٹ ہے, کوئی موٹر سائیکل کا گیجٹ ہے کوئی, تو وہ اس لحاظ سے اپنے ریلیونٹ چیز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے. تو اسی طرح مطلب کوئی بھی آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس کوئی بزنس ہے تو آپ کو بزنس دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ نے اس میں کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح بیہیویئرز ہیں. اب بیہیویئرز میں پھر اینیورسری ہے, یعنی کہ اینیورسری ود ان 61 to 90 days یا اس طرح سے یہ بیہیویئرز میں آ جاتا ہے. کنزیومر کلاسیفیکیشن ہے, آپ سب سے پہلے تو سلیکٹ کریں گے کہ کہاں کے لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. اس میں پاکستان بھی ویسے آتا ہے, اب وہ پھر میرا مسئلہ ڈراپ ڈاؤن نہیں ہو رہا. تو آپ پاکستان میں اگر جائیں گے نا تو پاکستان کے آپ کنزیومر کلاسیفیکیشن کیا ہوگی, پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈس ان پاکستان, پیپل ہو پریفر مڈ اینڈ ہائی ویلیو گڈس ان پاکستان, اس طرح سے. بلکہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پیپل ہو پریفر, یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے, پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈس ان پاکستان, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یعنی کہ آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو صرف ہائی اینڈ مطلب جو لگژری پروڈکٹ ہے یا پھر اس طرح کوئی چیز ہے, تو کن لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے وہ آپ بڑی اچھے سے سلیکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہیں. اب ایسے لوگ جو فیس بک کو پے کرتے ہیں, بہت زیادہ چانس ہے کہ انہوں نے خود جو ہے نا وہ اپنے پیج کو پروموٹ کیا ہو تھوڑا بہت. آپ کو پتہ ہے یہ جو نیا شوق چڑھتا ہے نا, عام طور پہ لوگ خود اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے پیج وغیرہ کو, ٹھیک ہے. وہ بوسٹ کرتے ہیں, وہ بوسٹ کا آپشن آ رہا ہوتا ہے, اس پہ کلک کرتے ہیں اور وہ تھوڑا بہت بجٹ لگا کے وہ دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے یار نہیں ہم تو ایکسپرٹ ڈیجیٹل مارکیٹر نہیں, ہمیں کوئی ایکسپرٹ تلاش کرنا چاہیے. تو وہ پھر ان کے ذہن میں ہوتا ہے, اگر ان کے سامنے ایڈ آئے تو بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ سے انگیج ہو جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں فیس بک پیمنٹ یوزرز ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی لاسٹ 30 days میں کسی نے بھی اپنی پوسٹ بوسٹ کیا نا تو وہ ہمارا شکار ہو سکتا ہے. آپ اس کو ٹارگٹ کریں اپنی سروس آفر کرنے کے لیے, آپ کا وہ ایک بہترین مطلب آڈینس سلیکشن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح فیس بک پیج ایڈمنز ہیں, تو بھائی جس نے پیج بنایا ہوا ہے وہ چانس تو ہے نا کہیں کہ بزنس پیج ایڈمنز تو خاص طور پہ
کہ وہ آپ کو شاید آپ سے سروس لے لے، کیونکہ اس نے بزنس چلا رہا ہے، فیس بک کے اوپر اس نے پیج بنایا ہوا ہے، وہ اس کا ایڈمن ہے، تو بھائی وہ ہو سکتا ہے آپ سے سروس لے لے. اسی طرح ہیلتھ اینڈ بیوٹی پیج ایڈمنس، اوبیسلی کوئی وہ اس طرح کا فوڈ اینڈ ریسٹورنٹ پیج ایڈمنس. اب ہمارے ایک آفس میں جو ہے نا وہ ٹیم ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو صرف دبئی کے ریسٹورنٹس کو ڈیل کرتی ہے. مطلب ان کے پاس صرف دبئی کے 7-8 ریسٹورنٹس ہیں، اور وہ صرف دبئی کے ریسٹورنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہ اسی میں ایکسپرٹ ہیں، اور وہ انہی لوگوں کو ڈیل کرنے میں وہ اوور آل ان کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ادھر ہی ہیں ڈیڈیکیٹڈ. تو کیا ہوتا ہے مطلب آپ ڈفرینٹ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے ایون آپ خود دیکھیں نا کہ آپ اپنی سروس آفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنا بڑا سمندر ہے، آپ کتنے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنا ہی ایڈ چلا دیں تو آپ کو بہت سارے لوگ مل جائیں گے. خیر آپ موبائل ڈیوائس یوزر بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا ڈیوائس ہو، کس طرح کی ڈیوائس ہو اس کے پاس. آئی فون یوزرز کو آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اس طرح بہت ساری بے شمار چیزیں آپ جو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خیر یہ ایک لمبی چوڑی ہماری ایک آڈینس سلیکشن ہے. ابھی تو میں نے آپ کو شاید اس کا 5% بھی نہیں بتایا ہوگا، یہ باقی کا 95% آپ نے خود ایکسپلور کرنا ہے. میرا خیال ہے ہم چیزیں جو ہے نا آج زیادہ ہو گئی ہیں. باقی ایک چھوٹی سی بات بس یہاں پہ رہ گئی ہے، پھر وہ ویسے کافی آگے بڑھ جانا ہے کام. نیرو آڈینس کی ایک ہمارے پاس سلیکشن ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہاں پہ آڈینس سلیکٹ کی ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں ہم یہ CEO کو فاؤنڈر اس طرح کے لوگ نکال دیتے ہیں، اکاؤنٹنٹ وغیرہ بھی نکال دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار آپ کی فیشل کٹ ہے 10,000 کی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں یار ایک میڈیوکر بندہ آپ سے فیشل کٹ نہیں خریدے گا، ظاہری بات ہے اس کی مہینے کی ارننگ 25-30 ہزار ہے تو وہ آپ سے 10,000 کی فیشل کٹ تھوڑی خرید لے گا. آپ کہتے ہیں یار یہ صرف ایسے لوگ خریدیں گے جو مطلب لگژری پروڈکٹس افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن لگژری پروڈکٹ افورڈ کرنے والے سب لوگ تو آپ سے فیشل کٹ نہیں خریدیں گے، صرف وہ لوگ خریدیں گے جو بیوٹی پروڈکٹس میں انٹرسٹڈ ہیں. اب یہاں پہ یہ کنسیپٹ سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. یہاں پہ آپ اگر ایڈ کر دیتے ہیں لگژری آئٹم یا لگژری گڈس یا ہائی ویلیو، یہ دیکھیں نا انٹرسٹ لگژری گڈس، یا پھر پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈ ان پاکستان، اس طرح کی کوئی بھی چیز یہاں پہ سلیکٹ کر دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا آپ فیس بک کو کہہ رہے ہیں یار میرا ایڈ بیوٹیفل اسکن، فیشیل، پرسنل کیئر، بیوٹی سیلونز، کاسمیٹکس، ان میں سے کسی بھی چیز میں انٹرسٹ رکھنے والے کو میرا ایڈ دکھاؤ. اور اگر لگژری گڈ بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ لگژری گڈز میں انٹرسٹ رکھنے والے کو بھی میرا ایڈ دکھاؤ. وہ نیرو ڈاؤن نہیں ہوگا، اس کا وہ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ لگژری گڈ میں بھی انٹرسٹڈ ہو اور ان میں بھی انٹرسٹڈ ہو، یہ لازمی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی آڈینس براڈ ہوگی، نیرو ڈاؤن نہیں ہوگی. اب لگژری گڈ اگر یا پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈ ان پاکستان یا اس طرح کی کوئی بھی ریلیونٹ کوئی آپ جو ہے نا اس کا ڈیزینیشن وغیرہ کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ سلیکٹ کر دیتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار میں صرف ایک کلاس کو میں ٹارگٹ کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو آڈینس ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ اس میں ایڈ ہو جائے گی، ایڈیشن ہوگی. ٹھیک ہے، اس میں سے سبٹریکشن نہیں ہوگی. یعنی کہ اس میں ایڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ کی آڈینس ایسے بندے جو ہائی ویلیو گڈس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کے اندر ان کو دکھا دو، یا پھر کاسمیٹکس کو دکھا دو، یا پھر بیوٹی سیلون میں انٹرسٹ رکھنے والوں کو دکھا دو، یا پھر پرسنل کیئر میں انٹرسٹ رکھنے والوں کو دکھا دو، یا پھر ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک بڑی زبردست چیز ہے، اینڈ مسٹ آلسو میچ. اس کا مطلب ہے نیرو ڈاؤن، یعنی کہ ایسے لوگ جو ان میں سے کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں یا پھر نہیں سوری اور لازمی طور پہ اس کرائٹیریا پہ بھی پورا اترتے ہوں. کس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہوں؟ پیپل ان پاکستان یہ دیکھیں پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈس ان پاکستان. اب اس سلیکشن کا مطلب کیا ہوا؟ اس سلیکشن کا مطلب ہوا اس نے دیکھیں فوراً جو ہے نا وہ پہلے اتنی بڑی آڈینس یہاں پہ وہ حجم اس کا دکھا رہا تھا، یعنی کہ اس کو میں ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں
2,17,900 لوگ ہیں ہماری آڈینس بریکٹ کے اندر, یعنی کہ اس سلیکشن کے اندر, اس ایریا کے اندر 2,17,900 لوگ ہیں جو اس ایج کے ہیں اور فیمیلز ہیں, اور ہماری ان میں سے کسی نہ کسی کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے کاسمیٹکس میں انٹرسٹڈ ہیں, یا بیوٹیفل سکن, یا فیشل, یا مطلب تقریباً یہ ساری ملتی جلتی چیزیں ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز میں اگر انٹرسٹڈ ہیں تو ہماری آڈینس میں بنتے ہیں. وہ 2,17,000 لوگ ہیں. یہ وہ تقریباً پوٹینشیل ریچ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے جب اس کو کہا اینڈ مسٹ آلسو میچ, تو میں نے کہا پیپل ہو پریفر ہائی ویلیو گڈز ان پاکستان, تو اس نے پوٹینشیل ریچ صرف 2,17,000 سے 3,300 کر دی. یعنی کہ صرف اس سلیکشن کے اندر اوور آل صرف 3,300 لوگ ایسے ہیں کہ جو ہائی ویلیو گڈز پرچیز کرتے ہیں, جن کا جو بیہیویئر ہے وہ لگژری آئٹم پرچیز کرنے والا ہے, اور یہ کہ وہ اور مزید یہ کہ وہ ان میں سے کسی نہ کسی چیز سے مطلب لنکڈ ہیں, ان کا انٹرسٹ ہے اس میں سے کسی نہ کسی چیز میں. یعنی کہ صرف 3,300 لوگ ایسے ہیں جو یا تو فیشل کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, کاسمیٹکس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں, اور وہ بہت لگژری آئٹمز افورڈ کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اوور آل آپ کا ایک نیرو ڈاؤن کا آپ کا جو ہے نا وہ ایک اس میں کنسیپٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ جیسے نیرو ڈاؤن کر رہے ہیں نا, اس طرح ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ اس طرح سے جیسے آپ نے یہ کیا تھا نا, مطلب آڈینس آپ لوکیشن آپ ایڈ کر رہے ہیں, اس طرح اس میں سے آپ کچھ پورشن نکال دیتے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہاں پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ایک آڈینس سلیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ کچھ ایکسکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی فیس بک سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروس پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ہوتے ہیں نا کوئی ریسٹورنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں عام طور پہ اچھے ہوتے, تو آپ فیس بک پیج ایڈمنس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو اس میں سے آپ ایکسکلوڈ کر دیں ریسٹورنٹ پیج ایڈمنس, تو کیا ہوگا, وہ ان لوگوں کے پاس نہیں جائے گا. تو بھائی اوور آل یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا یہ یہاں تک کی ہماری ڈسکشن تھی. یہاں سوری اس سے اوپر اپنے نیرو ڈاؤن اور ایکسکلوڈ تک دیکھ لیے, اور یہ ہم نے ساری آڈینس سلیکشن ہم نے دیکھی ہے. ابھی آڈینس سلیکشن میں بہت سارا پورشن ہے, وہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ اگر دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا, یہ آڈینس سلیکشن ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری یہ والا چھوٹا سا پورشن جو ہے نا وہ ہم نے ابھی کرنا ہے. اس میں یہ کسٹم آڈینس کیا ہوتی ہے, سیوڈ آڈینس کا مطلب کیا ہے, کریٹ نیو کا مطلب کیا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ نیکسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے. یہاں تک کی کلاس میں اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہو تو وہ مجھے بتا سکتا ہے. جی, کسی کے پاس کوئی کویسچن ہو؟ سر آپ جو یہ میسیجز کا بتا رہے تھے, انسٹاگرام ڈائریکٹ میسیجز بھی لنک کر سکتے ہیں, وہ ویب سائٹ کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بیٹا ویب سائٹ کا اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب آپ اپنے میسنجر پہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں نا, اس میں ویب سائٹ کا کیا تعلق ہے؟ ویب سائٹ مطلب اگر ہم انسٹاگرام کے پہ ایڈ چلا رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ لوگ ہمیں میسج کریں, تو وہ ڈائریکٹ اٹیچ ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. مطلب ویب سائٹ کا تو اس میں کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا. ویب سائٹ کی تو تب ضرورت پڑے جب آپ نے لوگوں کو ویب سائٹ پہ لینڈ کروانا ہے, یعنی کہ کنورژن کمپین جیسے آپ کہہ لیں, ویب سائٹ پرچیزز کہہ لیں, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے ڈائریکٹ پروڈکٹ خریدیں, تو خریدنے کے لیے شاید آپ کو جو ہے نا وہ لینڈ کروانا پڑے گا اپنی ویب سائٹ پہ, لیکن آپ کو جو ہے نا یہاں پہ تو بالکل ویب سائٹ کی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ویب سائٹ کا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہے؟ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ کون پوچھ رہا تھا مجھ سے ویسے؟ سر میں نے پوچھا تھا. جی, ویب سائٹ کیا ہوتی ہے لائبہ؟ ویب سائٹ کیا ہوتی ہے؟ ویب سائٹ تو گوگل پہ اس کا سارا کام ہوتا ہے نا. اچھا, کوئی ویب سائٹ کی مثال دیں گی؟ سر
मतलब डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, उनकी वेबसाइट होती है, जैसे गूगल है उसकी वेबसाइट है, अगर आपने कोई परचेज वगैरह करना है तो फिर वेबसाइट के थ्रू, या गुल अहमद बिल्कुल या जबरदस्त। खाड़ी है, उन हाँ सबकी जी, अब देखें ना, वेबसाइट। खाड़ी है ना, अगर खाड़ी को अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट परचेजेस जनरेट करने हैं ना, तब वो अपनी वेबसाइट यूज़ करेगी और उस पर लैंड करवाएगी। अब जब उसको मैसेज चाहिए तो उसको वेबसाइट का उसमें ताल्लुक ही नहीं है, वो डायरेक्ट सेंड मैसेज का बटन उस पर इंसर्ट होगा और लोग उसके फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम डायरेक्ट में उनके साथ कनेक्ट होते रहेंगे, उसमें वेबसाइट का कहीं भी कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है सर। फ़खरुन्निसा ने पूछा है कि पेज लाइक की कंपेन अलग से होगी। जी बेटा, पेज लाइक की कंपेन जो है ना वो होती है इंगेजमेंट के अंदर। आपको जब मैं कंपेन बता रहा था ना तो उसके अंदर मैंने बताया था यहाँ पे आपकी पेज लाइक की कंपेन होती है। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप जाए ना तो ये इंगेजमेंट के अंदर आपकी पेज लाइक की कंपेन होती है। ये पोस्ट इंगेजमेंट, इसमें आप देखेंगे गेट मोर पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज और पोस्ट रिएक्ट्स, कमेंट्स और शेयर्स। ठीक है, तो इसमें फर्दर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंगेजमेंट टाइप क्या है, आपकी पोस्ट इंगेजमेंट चाहिए, पेज लाइक्स चाहिए या इवेंट रिस्पॉन्सेज चाहिए। आपने कोई इवेंट जनरेट किया है तो मतलब भले डिजिटल इवेंट हो, आप कह रहे हैं जी हम एक वर्कशॉप करवा रहे हैं तो वो इवेंट आपने जनरेट कर दिया, तो इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए आपको पता है ना फेसबुक पे इवेंट जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए भी यही है, और पेज लाइक्स के लिए भी ये है, और पोस्ट इंगेजमेंट के लिए भी ये है जी। और किसी के पास कोई क्वेश्चन? जी मिशा कह रही है कि मिनिमम कितने चार्जेस हम ले सकते हैं लोगों की सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की? बेटा आप इसमें मेरा ख्याल है 20,000 15,000 आप इनिशियली अगर बिल्कुल, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने शुरू में, बल्कि एंड पे सजेस्ट क्या करना है, ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने एंड पे 2-2 3-3 बिजनेसेस को इंगेज करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने उनसे कोई चार्ज नहीं करना, सिर्फ जो उनकी एडवर्टीजमेंट पे कॉस्ट आ रही होगी वही उनसे लेने हैं, बल्कि उन्हीं के एड मैनेजर पे आपने उनका काम करना है। तो उनका अपना कार्ड लगा होगा और आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उनको उन बिजनेस को फ्री कर रहे होंगे, उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और अगर उनका बिजनेस जनरेट करेंगे तो बाद में आप 1-2 महीने बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस भी आ चुका होगा, उन्हीं के पैसे पे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, उन्हीं के पेज पे, उन्हीं के बिज़नेस पे आप करेंगे, तो आप बाद में 2-3 महीने बाद या 1-2 महीने बाद या 15-20 दिन बाद जब भी आपको लगे कि आप उनकी सेल जनरेट करना शुरू कर दिया आपने, तो आप उनको कह सकते हैं कि जी अब मैं मंथली आपसे 20,000 चार्ज करूँगा, 30,000 चार्ज करूँगा। खैर करने वाले जो है ना वो $1,000 $1,500 भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब हम इवन खुद बहुत सारे क्लाइंट से कर रहे हैं। लेकिन आपने जब करना है तो ओबियसली आप एक इंडिविजुअल हैं और आप बिल्कुल बिगनर हैं और फ्रेशर हैं, तो आपने फिर उस हिसाब से चार्ज करना है, क्योंकि आपको कोई 1 लाख नहीं देने वाला शुरू में, आपकी अभी पोर्टफोलियो नहीं है और वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फ़खरुन्निसा मैं आपको एक बात बताऊं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ना जो कंपटीशन है वो कम है, और वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया की निस्बत, डिजिटल मार्केटिंग की निस्बत। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए ना, जी सॉरी मैं कह रहा हूँ फाइवर वगैरह पे या अपवर्क पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कंपटीशन उतना नहीं है जितना वेब डेवलपमेंट या दूसरा आपकी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग वगैरह का है। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका कंपटीशन बहुत कम है, और अगर थोड़ी सी अक्लमंदी और हिकमत अमली और कंसिस्टेंसी के साथ कर लिया जाए ना, तो 2-3 महीने की बात होती है, फाइवर पे इवन आपकी गुड्डी चढ़ जाती है। तो इवन फ़खरुन्निसा आपके पहले बैच के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, आप मेरा ख्याल है जिस बैच के अंदर थी, जो इस वक्त लेवल 2 और टॉप सेलर बन चुके हैं इस पे फाइवर पे। तो ये ना इसको इसी तरह ही है। ठीक है, अच्छा जी महेंद्र बिल्कुल हम कर सकते हैं, मैंने आपको बल्कि करके भी दिखाया कि एक से ज़्यादा हम एरियाज़ को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। मतलब आप मॉडल टाउन भी आपने इंक्लूड कर लिया, फिर आप गुलबर्ग भी इंक्लूड, आप एक और ड्रॉप डाउन लगा दें गुलबर्ग पे, फिर एक और ड्रॉप डाउन लगा दें आप DHA पे, आप 3-4 ड्रॉप डाउन लगाएं और एक जो है ना वो आप एक्सक्लूड भी लगा सकते हैं।
جی فخرالنساء انہوں نے ویسے ویب ڈیولپمنٹ سے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں وہ جو ہے نا سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف موو کر گئے تھے. ایک لڑکا ہے آپ کے بیچ کا ہی تھا، میں اس کا نام بھی مجھے ابھی یاد ہوگا ویسے، وکاس لڑکا تھا، آپ کے ہی بیچ کا تھا. تو وہ ماشاء اللہ اس وقت میرے خیال میں ٹاپ لیول ہو چکا ہے، یا پھر مطلب ہونے والا تھا، اس سے چند دن پہلے بھی میری بات ہوئی تھی. تو اس طرح سے مطلب اور بھی بہت سارے لوگوں سے جن سے رابطہ ہوتا ہے وہ ماشاء اللہ، جو اصل میں بات یہ ہے کہ کام کرنا کنسسٹنسی کے ساتھ اور تھوڑا سا مطلب سوچ سمجھ کے اور چیزوں کو سیکھ کے. مطلب آپ اگر صرف ویب ڈیولپمنٹ یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھ لیتے ہیں، فری لانسنگ نہیں سیکھتے ہیں، تو پھر اوبیسلی آپ کے فیلئر کے چانسز بہت 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 زیادہ ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ چیز ہے. اچھا جی، اور کسی کو کوئی مسئلہ، کوئی کوشچن؟ اچھا میں نے ایک لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی بھائی آپ سب نے 10 منٹ پہلے آنا ہے. ایسا کون سا آپ سب کو اتنا ضروری 10 منٹ پہلے کام تھا کہ آپ ایکوریٹلی 2 بجے فری ہوئے، یا 2:05 پہ فری ہوئے، یا پھر 2:10 پہ فری ہوئے؟ بتا سکتے ہیں؟ مطلب تقریباً آپ میں سے بہت سارے لوگ 2:15 تک جوائن کر رہے تھے. تو کیوں آپ لوگ اتنا، آپ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے؟ ایون میں یقین جانے میرے پاس مہمان بیٹھے تھے اور میں نے ان سے ایکسکیوز کر کے کلاس جوائن کی ہے. تو اچھا، اور ایک اور مجھے شکایت ملی تھی کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو نا شاید کوئی کہا گیا تھا کوئی فارم فل کرنے کے لیے یا اس طرح کا. ہیلو سر، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کس نے ایک دم مائک آن کیا تھا؟ یہ ربیل، یہ دیکھیے گا ذرا یہ کون اس طرح سے کر رہا تھا. آپ جی یہ دیکھیے گا، میں ویسے نوٹ نہیں کر سکا، تو یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ کس طرح، کس نے یہ عجیب سی حرکت کی ہے. اچھا تو مجھے خیر پوچھ لیجئے گا اس سے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب آپ صرف میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 10 منٹ پہلے آپ نے جوائن کرنا ہے، آپ وہ نہیں کر سکے ہیں. اچھا ابھی کسی نے جانا نہیں ہے، میں ابھی نیکسٹ کلاس کے لیے ٹاسک بتا دوں. اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جی بھائی آپ لوگ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہا گیا تھا. ربیل مجھے ذرا وہ بتائیے گا، آپ نے کون سے لوگ بتائے تھے جنہوں نے جو ہے نا وہ بالکل اتنا ان کے ناک پہ جو ہے نا وہ مکھی نہیں بیٹھ سکی کہ وہ آپ کا. سر کچھ نے آج کر لیا ہے. نہیں آپ کے ساتھ کوپریٹ نہ کریں نا تو آپ نے نیکسٹ مجھے نام ان کا بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ لازمی نام بتانا ہے کہ جو کسی بھی معاملے میں آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں، آپ کو رسپانس نہیں کرتے ہیں، یا پھر آپ کو آنسر نہیں کرتے ہیں، آپ مطلب کوئی ٹاسک دیتی ہیں تو وہ اگنور کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو بتانا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ خود اس کو بڑے اچھے سے مینیج کر سکتی ہیں. جی بالکل آپ نام بتائیں، بلکہ آپ ایسا کریں نا، مجھے نا نام بتائیں، آپ خود ابھی لائیو ہی ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ان کو کیا مسئلہ تھا. اتنا بھی وہ مینیج نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کو ایک رپلائی کر دیں، یا پھر آپ کو کوئی آپ ان سے بات کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو رسپانس کر دیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مطلب آپ کو ایک کوئی وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہے، یا آپ سے کوئی پوچھنا چاہ رہا ہے، آپ سے کوئی وہ اوبیسلی کورس سے ریلیٹڈ ہی ہے نا، تو آپ اس کے ساتھ بالکل کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. مطلب عجیب بات ہے نا. تو اچھا رابل بس مجھے 2 منٹ دیں، میں نے کلاس لیو کرنی ہے، پھر آپ نے پوچھ کے جانا ہے ان سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے آپ کے پاس جو اسائنمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے یہ لیکچر تو خاص طور پہ 3 دفعہ دیکھنا ہے. اچھا ایک اور بات مجھے بتائیں،
جو ہمارے پاس واچ ٹائم آ رہا ہوتا ہے نا, مطلب جو ایوریج واچ ٹائم ہے وہ آپ میں سے زیادہ تر نے 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں دیا ہے, اور سب دھڑا دھڑ ڈن لکھ رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2-3 منٹ میں آپ کیسے 1 گھنٹے کا آپ نے لیکچر دیکھ لیا؟ مطلب یہ معجزات ہی ہو رہے ہیں ویسے کلاس میں, مجھے نہیں اب پتہ یہ کیا آپ لوگ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے تینوں جو ہے نا 3 دفعہ ویڈیو دیکھنی ہے, اور ایک ہی دن نہیں دیکھنی ہے, مطلب دیکھنی ہے, پھر وہ پورے کو خود پریکٹس کرنا ہے, اور پھر دوبارہ سے دیکھنی ہے. اور آپ نے ایک اور چیز یہ کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آئی تھیں, یہ گولو وغیرہ اس طرح کے, اس میں لرن مور وغیرہ کا بٹن آتا ہے, تو آپ نے جتنی بھی اس طرح کی پورے پروسیجر میں جہاں بھی آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں آئی تھیں تو آپ نے اس کو مطلب اسٹڈی کر کے آنا ہے, ٹھیک ہے. ہیلپ آرٹیکلز وغیرہ آپ کے پاس یہ جیسے لرن مور ہے, تو آپ نے یہ ہیلپ آرٹیکلز سارے جو ہمارے پورے ہمارے جتنے بھی یہ سیگمنٹس ہم نے پڑھے, تو ان میں جتنے بھی ہیلپ آرٹیکلز ہیں آپ نے سارے پڑھ کے آنے ہیں, اور آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ آپ نے نیکسٹ کلاس سے پہلے کوئی بھی ایک امیجنری بزنس کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور پیج کریٹ کرنا ہے. اس میں آپ نے کم از کم 3 کمپینز بنانی ہے. آپ نے 3 کمپین بنانی ہے, اور ایک کمپین بھلے آپ بنا لیجئے گا ود کمپین بجٹ, اور 2 آپ کمپینز بنا لیجئے گا ود ایڈ سیٹ بجٹ. اور جو کمپین بجٹ آپ بنائیں گے اس کے اندر آپ نے ملٹیپل ایڈ سیٹس بنانے ہیں, یعنی کہ ایک ایڈ سیٹ بنا لیا آپ نے جس کے اندر آپ مطلب ٹارگٹ کر رہے ہیں صرف CEOs یا پھر فاؤنڈر وغیرہ کلاس کو, اور ایک ایڈ سیٹ آپ نے بنا لیا جس کے اندر آپ باقی کلاسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مطلب جو بھی آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ نے بزنس کوئی بھی امیجنری بزنس یا جو بھی آپ کا دل ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے نیکسٹ, یا ایون سوشل میڈیا مارکیٹنگ آپ نے کرنی ہے, تو مطلب اپنی سوشل میڈیا مارکیٹنگ سروسز کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, یا کوئی بھی آپ کوئی بھی بزنس اپنے مائنڈ میں لے کے آنا ہے, اس کا پیج بنانا ہے, اور اس کے لیے ایڈ مینیجر پہ آپ نے 3 کمپینز بنانی ہیں, اور ان کے آگے ایڈ سیٹس آپ کے پاس کم از کم 6-7 ایڈ سیٹ بنے, جس کے اندر ہمیں سمجھ آئے کہ آپ کتنی ایکوریٹلی آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنے آڈینس کو, ٹھیک ہے. تو اس بزنس کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور اب سب لوگ ایسا نہ کرنا کہ وہ سارے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو ہی کرنے لگ جائیں, بلکہ آپ رہنے دیں. سوشل میڈیا مارکیٹنگ اگر کرنا ہو تو ایکسٹرا کر سکتے ہیں, اس کو میں دیکھ لوں گا, آپ کا فائدہ ہے, چلے میں آپ کو بتا دوں گا. باقی آپ نے کوئی بھی اور کوئی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہیں, کوئی اور آپ سروس آفر کر رہے ہیں, کوئی اور چیز ایسی جو آپ آفر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. یہ نیکسٹ سیٹرڈے تک ہے. ہو سکتا ہے کل کی کلاس میں نہ لے پاؤں, کل میری کچھ کہیں انگیجمنٹ ہے, تو میں جو ہے نا جی آپ کو ایک سمری مل جائے گی, اور اس میں آپ کو جو ہے نا وہ جو بھی آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ آپ کو شیئر کر دیں گی, اور اس میں آپ کو ٹاسک وغیرہ بتا دیے جائیں گے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز بتائیں, آج کی کلاس کلیئر ہے, آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ آپ کو خیر ٹاسک وغیرہ وہ بتا دیں گی. کیا بجٹ کے ساتھ, کیا مجھے سمجھ نہیں آئی ہے ویسے, ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ پہ آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے میری, وہ یہ کہ آپ سب نے, یہ میری طرف سے جو ہے نا پرسنل ریکویسٹ ہے, آپ نے میرے لیے سب نے نام لے کے دعا کرنی ہے نیکسٹ کلاس سے پہلے. لازمی ہمیشہ دعا کیا کریں, لیکن میرا نام لے کے آپ سب نے آج کل پرسوں آپ پاس جب بھی وقت ہو آپ نے میرے لیے نام لے کے دعا کرنی ہے. میرے لیے ایک مشکل ہے, اور اللہ میری وہ مشکل آسان فرمائے, اور کچھ ایموشنلی ڈسٹرب ہوں تو وہ چیزیں میرے لیے جو بھی میرے معاملات ہیں وہ آسان ہوں, ٹھیک ہے. سب نے میرے لیے نام لے کے دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے. وعدہ ہے سب کا؟ اتنا تو حق رکھتا ہوں نا, کہہ سکتا ہوں نا, تو بس یہ آپ سب نے میرے لیے نام لے کے دعا کرنی ہے. اللہ آپ کو بہت زیادہ جزا دے, بہت زیادہ جزا دے. میں یہاں پہ لیو کر رہا ہوں, باقی ربیل آپ ذرا پوچھ لیجئے گا, پھر کسی کے کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو وہ اس کو مینیج کر لیں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.